بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین، منن الرحمن کا اردو حصہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اس کتاب کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ علماء اسلام کو غفلت میں سوئے ہوئے اور ان کی ہمدردی دین اور اس کی خدمت سے عدم توجہی اور دنیا طلبی اور مخالفین کی دین اسلام کے مٹانے کے لیے مساعی اور ان کے حملوں کو دیکھ کر میرا دل بے قرار ہوا اور قریب تھا کہ جان نکل جاتی۔ تب میں نے اللہ تعالیٰ سے نہایت عاجزی اور تضرع سے دعا کی کہ وہ میری نصرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرمایا۔ سو ایک دن جب کہ میں نہایت بے قراری کی حالت میں قرآن مجید کی آیات نہایت تدبر اور فکر اور غور سے پڑھ رہا تھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا کہ مجھے معرفت کی راہ دکھاوے اور ظالموں پر میری حجت پوری کرے، تو قرآن شریف کی ایک آیت میری آنکھوں کے سامنے چمکی اور غور کے بعد میں نے اسے علوم کا خزانہ اور اسرار کا دفینہ پایا۔ میں خوش ہوا اور الحمدللہ کہا اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا، اور وہ آیت یہ تھی: وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا۔ اس آیت کے متعلق مجھ پر کھولا گیا کہ یہ آیت عربی زبان کے فضائل پر دلالت کرتی ہے اور اشارہ کرتی ہے کہ عربی زبان تمام زبانوں کی اور قرآن مجید تمام پہلی کتابوں کی ماں ہے، اور یہ کہ مکہ مکرمہ ام الارضین ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس رہنمائی کے بعد آپ نے کتاب منن الرحمن لکھی اور اس کے متعلق آپ نے ایک اشتہار دیا جس میں آپ نے اس کتاب کے متعلق لکھا: یہ ایک نہایت عجیب و غریب کتاب ہے جس کی طرف قرآن شریف کی بعض پرحکمت آیات نے ہمیں توجہ دلائی۔ سو قرآن عظیم نے یہ بھی دنیا پر ایک بھاری احسان کیا ہے جو اختلاف لغات کا اصل فلسفہ بیان کر دیا اور ہمیں اس دقیق حکمت پر مطلع فرمایا کہ انسانی بولیاں کس منبع اور معدن سے نکلی ہیں، اور کیسے وہ لوگ دھوکے میں رہے جنہوں نے اس بات کو قبول نہ کیا کہ انسانی بولی کی جڑ خدا تعالیٰ کی تعلیم ہے، اور واضح ہو کہ اس کتاب میں تحقیق الالسنہ کی روح سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ دنیا میں صرف قرآن شریف ہی ایک ایسی کتاب ہے جو اس زبان میں نازل ہوا ہے جو ام الالسنہ اور الہامی اور تمام بولیوں کا منبع اور سرچشمہ ہے۔ دوسرے لوگوں کی کوششوں کی ناکامی کا جو انہوں نے اپنی زبانوں کو ام الالسنہ ثابت کرنے کے لیے کی ذکر کر کے فرماتے ہیں: اب مجھے خدا تعالیٰ کے مقدس اور پاک کلام قرآن شریف سے اس بات کی ہدایت ہوئی کہ وہ الہامی زبان اور ام الالسنہ جس کے لیے پارسیوں نے اپنی جگہ اور عبرانی دانوں نے اپنی جگہ اور آریہ قوم نے اپنی جگہ دعوے کیے کہ انہی کی وہ زبان ہے، وہ عربی مبین ہے، اور دوسرے تمام دعوے دار غلطی اور خطا پر ہیں۔ پھر اپنی تحقیق اور عربی زبان کے مقابل پر دوسری زبانوں کا ناقص ہونا بیان کر کے فرماتے ہیں: ہم نے زبان عربی کی فضیلت اور کمال اور فوق الالسنہ ہونے کے دلائل اپنی کتاب میں مبسوط طور پر لکھ دیے ہیں جو بتفصیل ذیل ہیں۔ نمبر 1، عربی کے مفردات کا نظام کامل ہے۔ نمبر 2، عربی اعلیٰ درجہ کی وجوہ تسمیہ پر مشتمل ہے جو فوق العادت ہیں۔ نمبر 3، عربی کا سلسلہ اطراد اور مواد اتم اور اکمل ہے۔ نمبر 4، عربی تراکیب میں الفاظ کم اور معنی زیادہ ہیں۔ نمبر 5، عربی زبان انسانی ضمائر کا پورا نقشہ کھینچنے کے لیے پوری طاقت اپنے اندر رکھتی ہے۔ اب ہر ایک کو اختیار ہے
کہ ہماری کتاب کے چھپنے کے بعد اگر ممکن ہو تو یہ کمالات سنسکرت یا کسی اور زبان میں ثابت کرے۔ پھر آگے لکھتے ہیں، ہم نے اس کتاب کے ساتھ 5000 روپے کا انعامی اشتہار شائع کر دیا ہے، جو فتح یابی کی حالت میں بغیر حرج کے وہ روپیہ ان کو وصول ہو جائے گا۔ اس تحقیق سے کہ عربی زبان ام الالسنہ ہے، آپ نے اسلام کی عالمگیر فتح کی بنیاد رکھ دی، کیونکہ عربی زبان کے ام الالسنہ اور الہامی زبان ثابت ہونے سے یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ تمام کتابوں میں سے جو مختلف زبانوں میں مخصوص قوموں کی اصلاح کے لیے انبیاء پر نازل ہوئیں، اعلیٰ اور ارفع، اتم اور اکمل اور خاتم الکتب اور ام الکتب قرآن مجید ہے، اور رسولوں میں سے خاتم النبیین اور خاتم الرسل حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ خیال تھا کہ یہ کتاب دسمبر 1895 عیسوی میں شائع ہو جائے گی، اور رسالہ ضیاء الحق کو جو مئی 1895 میں لکھا جا چکا تھا اس کا ایک حصہ بنایا جائے گا۔ لیکن اخبار نور افشاں میں عبداللہ آتھم کی پیشگوئی سے متعلق بعض مضامین کی اشاعت کی وجہ سے ضیاء الحق کے چند نسخوں کا شائع کرنا آپ نے مناسب سمجھا، لیکن افسوس ہے کہ کتاب منن الرحمن ناتمام حالت میں رہ گئی، اور اس کی اشاعت بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کے عہد میں جون 1915 میں ہوئی، اور جس حالت میں یہ کتاب آپ علیہ السلام کی موجودگی میں تھی اسی صورت میں شائع کر دی گئی، مگر اس تحقیق کے متعلق آپ کے بعض خدام نے اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ چنانچہ خواجہ کمال الدین صاحب مرحوم نے ایک مختصر کتاب ام الالسنہ لکھی، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے قائم کردہ اصولوں پر مفصل ریسرچ کی سعادت مکرم شیخ محمد احمد صاحب مظہر، ایڈوکیٹ لائل پور، خلف الرشید، حضرت منشی ظفر احمد صاحب کپور تھلوی کے حصہ میں آئی، جنہوں نے برسوں کی محنت و کاوش سے دنیا کی مشہور زبانوں سنسکرت، انگریزی، لاطینی، جرمن، فرانسیسی، چینی، فارسی اور ہندی کے گہرے اشتراک اور عربی کے ام الالسنہ ہونے کا نظریہ پوری شرح و بسط سے نمایاں کیا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بیان فرمودہ اصول کی روشنی میں ان زبانوں کے 20,000 الفاظ کے حل کرنے میں بھاری کامیابی حاصل کر لی ہے۔ سامعین، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ کتاب عربی اور اردو پر مشتمل ہے۔ اس وقت آپ کی خدمت میں صرف اردو حصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کتاب کا اردو حصہ آپ سماعت فرمائیں گے مکرم حافظ مظفر احمد صاحب کی آواز میں، اور اس کا عربی قصیدہ آپ سماعت فرمائیں گے مکرم ملک محمد اکرام صاحب کی آواز میں۔ آئیے سماعت فرمائیں منن الرحمن، روحانی خزائن، جلد نمبر 9۔ ٹائٹل بار اول، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، خلق الانسان علمہ البیان۔ منن الرحمن، جس میں عربی کو ام الالسنہ ثابت کیا گیا ہے، تصنیف لطیف حضرت مرزا غلام احمد مسیح موعود علیہ السلام، جسے باجازت حضرت خلیفۃ المسیح ثانی ایدہ اللہ بنصر العزیز، مینیجر بک ڈپو تالیف و اشاعت قادیان نے شائع کیا، 28 جون 1922، تعداد 1340 ہجری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ مولا النعم والصلاة والسلام علی سید الرسل وسراج الامم
وأصحابه الحادین المہدین وآلہ الطاہرین المطہرین، اما بعد۔ چونکہ قرآن مجید ایک ایسا لعل تاباں اور بحر درخشاں ہے کہ اس کی سچائی کی کرنیں اور اس کے من جانب اللہ ہونے کی چمکیں نہ کسی ایک یا دو پہلو سے بلکہ ہزارہا پہلوؤں سے ظاہر ہو رہی ہیں، اور جس قدر مخالف دین متین کوشش کر رہے ہیں کہ اس ربانی نور کو بجھاویں، اسی قدر وہ زور سے ظاہر ہوتا اور اپنے حسن اور جمال سے ہر یک اہل بصیرت کے دل کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ اس لیے اس تاریک زمانے میں بھی جبکہ پادریوں اور آریوں نے توہین اور تحقیر کا کوئی دقیقہ نہ چھوڑا اور اپنی نابینائی کی وجہ سے اس نور پر وہ تمام حملے کیے جو ایک سخت جاہل اور سخت متعصب کر سکتا ہے، اس ازلی نور نے آپ اپنے من جانب اللہ ہونے کا ہر یک پہلو سے ثبوت دیا ہے۔ اس میں یہ ایک عظیم الشان خاصیت ہے کہ وہ اپنی تمام ہدایات اور کمالات کی نسبت آپ ہی دعویٰ کرتا اور آپ ہی اس دعوے کا ثبوت دیتا ہے، اور یہ عظمت کسی اور کتاب کو نصیب نہیں، اور من جملہ ان دلائل اور براہین کے جو اس نے اپنے من جانب اللہ ہونے پر اور اپنے اعلیٰ درجے کی فضیلت پر پیش کیے ہیں، ایک بزرگ دلیل وہ ہے جس کی بسط اور تفصیل کے لیے ہم نے اس کتاب کو تالیف کیا ہے، جو ام الالسنہ کے پاک چشمے سے پیدا ہوتی ہے، جس کا آب زلال ستاروں کی طرح چمکتا اور ہر یک معرفت کے پیاسے کو یقین کے پانی سے سیراب کرتا اور شکوک و شبہات کی میلوں سے صاف کر دیتا ہے۔ یہ دلیل کسی پہلی کتاب نے اپنی سچائی کی تائید میں پیش نہیں کی، اور اگر وید یا کسی اور کتاب نے پیش کی ہے تو واجب ہے کہ اس کے پیرو مقابلے کے وقت پہلے اس وید کے مقام کو پیش کریں، اور خلاصہ مطلب اس دلیل کا یہ ہے کہ زبانوں پر نظر ڈالنے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کی تمام زبانوں کا باہم اشتراک ہے۔ پھر ایک دوسری عمیق اور گہری نظر سے یہ بات بپایۂ ثبوت پہنچتی ہے جو ان تمام مشترک زبانوں کی ماں زبان عربی ہے، جس سے یہ تمام زبانیں نکلی ہیں، اور پھر ایک کامل اور نہایت محیط تحقیقات سے، یعنی جب کہ عربی کی فوق العادت کمالات پر اطلاع ہو، یہ بات ماننی پڑتی ہے یہ زبان نہ صرف ام الالسنہ ہے بلکہ الہی زبان ہے جو خدا تعالیٰ کے خاص ارادے اور الہام سے پہلے انسان کو سکھائی گئی اور کسی انسان کی ایجاد نہیں، اور پھر اس بات کا نتیجہ کہ تمام زبانوں میں سے الہامی زبان صرف عربی ہی ہے، یہ ماننا پڑتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی اکمل اور اتم وحی نازل ہونے کے لیے صرف عربی زبان ہی مناسبت رکھتی ہے، کیونکہ یہ نہایت ضروری ہے کہ کتاب الہی جو تمام قوموں کی ہدایت کے لیے آئی ہے وہ الہامی زبان میں ہی نازل ہو، اور ایسی زبان میں ہو جو ام الالسنہ ہو، تا اس کو ہر یک زبان اور اہل زبان سے ایک فطری مناسبت ہو، اور تا وہ الہامی زبان ہونے کی وجہ سے وہ برکات اپنے اندر رکھتی ہو جو ان چیزوں میں ہوتی ہیں جو خدا تعالیٰ کے مبارک ہاتھ سے نکلتی ہیں۔ لیکن چونکہ دوسری زبانیں بھی انسانوں نے عمدن نہیں بنائیں بلکہ وہ تمام اسی پاک زبان سے بحکم رب قدیر نکل کر بگڑ گئی ہیں اور اسی کے ذریات ہیں، اس لیے یہ کچھ نامناسب نہیں تھا کہ ان زبانوں میں بھی خاص قوموں کے لیے الہامی کتابیں نازل ہوں۔ ہاں، یہ ضروری تھا کہ اقویٰ اور اعلیٰ کتاب عربی زبان میں ہی نازل ہو، کیونکہ وہ ام الالسنہ اور اصل الہامی زبان اور خدا تعالیٰ کے منہ سے نکلی ہے، اور چونکہ یہ دلیل قرآن نے ہی بتلائی اور قرآن نے ہی دعویٰ کیا، اور عربی زبان میں کوئی دوسری کتاب مدعی بھی نہیں، اس لیے ببداہت قرآن کا من جانب اللہ ہونا اور سب کتابوں پر مہیمن ہونا ماننا پڑا، ورنہ دوسری کتابیں بھی باطل ٹھہریں گی۔ لہذا میں نے اسی غرض سے اس کتاب کو لکھا ہے کہ تاول بعونہ ہی تعالی تمام زبانوں کا اشتراک ثابت کروں، اور پھر بعد ازاں زبان عربی کے ام الالسنہ اور اصل الہامی ہونے کے دلائل سناؤں، اور پھر عربی کی اس خصوصیت کی بنا پر کہ کامل اور خالص اور الہامی زبان صرف وہی ہے، اس آخری نتیجے کا قطعی اور یقینی ثبوت دوں کہ الہی کتابوں میں سے اعلیٰ اور عرفہ
اور اتم اور اکمل اور خاتم الکتب صرف قرآن کریم ہی ہے، اور وہی ام الکتب ہے، جیسا کہ عربی ام الالسنہ ہے۔ اور اس سلسلہ تحقیقات میں ہمارے ذمے 3 مرحلوں کا طے کرنا ضروری ہوگا۔ پہلا مرحلہ زبانوں کا اشتراک ثابت کرنا، دوسرا مرحلہ عربی کا ام الالسنہ ہونا بپایہ ثبوت پہنچانا، تیسرا مرحلہ عربی کا بوجہ کمالات فوق العادت کے الہامی ثابت کرنا۔ مگر چونکہ ہمارے مخالف خوب جانتے ہیں کہ اس تحقیقات سے اگر عربی کے حق میں ڈگری ہو گئی تو صرف یہی ماننا نہیں پڑے گا کہ قرآن من جانب اللہ ہے، بلکہ یہ بھی اقرار کرنا پڑے گا کہ وہ کتاب جو اصل اور کامل اور الہامی زبان میں نازل ہوئی ہے وہ صرف قرآن ہی ہے، اور دوسری سب زبانیں اس کی تو پھیلی ہیں۔ اس لیے ضرور ہے کہ اس سچائی کے کھلنے سے ان تمام قوموں میں بہت ہی سیاپا ہو، خاص کر قوم آریہ میں، جن کے الزام باطل میں یہ ہے کہ انہی کی زبان سنسکرت پرمیشر کی بولی ہے اور وہی نہایت کامل اور الہامی اور ام الالسنہ ہے، حالانکہ آج تک کوئی ایک شرطی وید کی بھی پیش نہیں کی گئی جس سے معلوم ہو کہ وید نے اپنے منہ سے ایسا دعویٰ بھی کیا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اس سے پہلے دین اسلام کے مقابلے پر بعض بد زبان اور نادان آریہ بہت سی یاوہ گوئی کر چکے ہیں، اور باوجود سخت جہالت اور بے علمی کے پھر بھی وہ مذہبی مباحثات میں دخل دیتے رہے ہیں، اور بعض شریر بے حیا سفلہ طبع نے ناحق وید کی طرفداری کر کے خدا تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجید کی بے ادبیاں کیں، اور جو کچھ گند اندر بھرا تھا وہ سب نکالا اور نادانوں کو دھوکہ دیا کہ گویا وہ بڑے وید دان اور ودیہ دان ہیں، اور گویا انہوں نے بہت کچھ وید کے فضائل دیکھے، تب اس کی طرف جھک گئے۔ مگر اب یہ علمی تحقیقات ہے جس میں کسی مذہب کا جاہل بول نہیں سکتا، کیونکہ اس جگہ کلام کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، اس میں فضول اور غیر متعلق باتیں کام نہیں دے سکتی۔ یہ سلسلہ تحقیقات ایسا کامل ہے جس کی جڑ زمین میں اور شاخیں آسمان میں ہیں، یعنی انسان اس درخت کے اوپر چڑھتا چڑھتا آخر روحانی سچائی کے پھل کو پا لیتا ہے۔ اور جیسا کہ ظاہر ہے کہ گو شاخوں کو جڑوں سے ہی قوت ہے، مگر پھل جو کھائے جاتے ہیں وہ جڑوں میں تو نہیں لگتے بلکہ شاخوں میں لگتے ہیں، ایسا ہی کل واقعات کا اصل نتیجہ اس علم کی شاخوں میں ہی ظاہر ہوتا ہے۔ اور جو لوگ اس کے واقعات پر منصفانہ بحث کرتے ہیں اور ثابت شدہ حقائق کو اپنے ذہنوں میں اچھی طرح محفوظ رکھتے ہیں، وہ بہت صفائی سے ان پھلوں کو دیکھ لیتے ہیں جن سے شاخیں لدی پڑی ہیں۔ جاننا چاہیے کہ اس معرفت تک پہنچنے کے لیے کہ قرآن من جانب اللہ اور ام الکتب ہے، صرف 3 امور تنقیح طلب ہیں جن کو ابھی ہم ذکر کر چکے ہیں۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ جو شخص ان تینوں امروں کو اچھی طرح سمجھ لے گا اس کی آنکھوں سے جہالت کے پردے دور ہو جائیں گے، اور جو واقعات سے نتیجہ نکلتا ہے بہرحال اسے ماننا پڑے گا۔ تنقیح کے 3 امروں سے پہلا امر جو اشتراک السنہ ہے، اس کا فیصلہ ہماری اس کتاب میں ایسی صفائی سے ہو گیا ہے جو اس سے بڑھ کر کسی اعلیٰ تحقیقات کے لیے کوئی کارروائی متصور نہیں، کیونکہ اشتراک کے ثابت کرنے کے لیے صرف ایک لفظ کا اشتراک دکھلا دینا کافی ہوتا ہے، مگر ہم نے تو اس کتاب میں ہزارہا الفاظ مشترکہ دکھلا دیے اور کمال صفائی سے ثابت کر دیا کہ عربی زبان کو ہر یک زبان کے ساتھ اشتراک ہے۔ دوسرا امر تنقیح کے امروں میں سے یہ ہے وہ مشترکہ زبانوں میں سے صرف عربی ہی ام الالسنہ ہے، چنانچہ اس کی وجوہ بجائے خود مفصل لکھی گئی ہیں، اور ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ عربی کے کمالات خاصہ میں سے یہ ہے کہ وہ فطری نظام اپنے ساتھ رکھتی ہے اور الہی صنعت کی خوبصورتی اسی رنگ سے دکھلاتی ہے جس رنگ سے خدا تعالیٰ کے اور کام دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی ثابت کیا گیا ہے کہ باقی تمام زبانیں عربی کا ایک منسوخ شدہ خاکہ ہے۔ جس قدر یہ مبارک زبان ان زبانوں میں اپنی حیت میں قائم رہی ہے، وہ حصہ تو لال کی طرح چمکتا ہے اور اپنے حسن دل ربا کے ساتھ دلوں پر اثر کرتا ہے، اور جس قدر کوئی زبان بگڑ گئی ہے اسی قدر اس کی نزاکت اور دلکش صورت میں فرق آ گیا ہے۔ یہ بات تو ظاہر ہے کہ ہر یک چیز جو خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے نکلی ہے جب تک وہ اپنی اصلی صورت میں ہے تب تک اس میں خارق عادت شمائل ضرور ہوتے ہیں، اور اس کی نظیر بنانے پر انسان قادر نہیں ہوتا، اور جو ہی وہ چیز اپنی اصلی حالت سے گر جاتی ہے تو مانن اس کی شکل اور حسن میں فرق ظاہر ہو جاتا ہے۔
دیکھو جب ایک درخت اپنی اصلی حالت پر ہوتا ہے تو کیسا خوبصورت اور پیارا دکھائی دیتا ہے، اور کیسے اپنی خوشنما سبزی سے، اپنے آرام بخش سائے سے، اپنے پھولوں سے، اپنے پھلوں سے بآواز بلند پکارتا ہے کہ انسان میری نظیر بنانے پر قادر نہیں، اور جب کہ وہ اپنے مقام سے گر جاتا یا خشک ہو جاتا ہے تو ساتھ ہی اس کے تمام حالات میں فرق آ جاتا ہے، نہ وہ رنگت اور آب و تاب باقی رہتی ہے، اور نہ وہ خوشنما سبزی دکھائی دیتی ہے، اور نہ آئندہ نشو و نما اور پھل لانے کی توقع کر سکتے۔ یا مثلا انسان جب زندہ اور جوان ہوتا ہے تو کیسا چہرہ چمکیلا اور تمام قوا عمدگی سے کام دیتے ہیں، اور کیسا وہ لباس فاخرہ سے ملبوس ہوتا ہے، اور پھر جب کہ جان نکل جاتی ہے تو نہ وہ ملاحت آنکھوں میں رہتی ہے، اور نہ وہ خوشنما چہرہ اور سننا، دیکھنا، سمجھنا، پہچاننا، بولنا، پھرنا، چلنا دکھائی دیتا ہے، بلکہ مان سب باتیں رخصت ہو جاتی ہیں۔ یہی فرق عربی اور غیر زبانوں میں پایا جاتا ہے۔ زبان عربی اس لطیف طبع اور زیرک انسان کی طرح کام دیتی ہے جو مختلف ذرائع سے اپنے مدعا کو سمجھا سکتا ہے۔ مثلا ایک نہایت ہوشیار اور زیرک انسان کبھی ابرو یا ناک یا ہاتھ سے وہ کام لے لیتا ہے جو زبان نے کرنا تھا، یعنی اس بات پر قادر ہوتا ہے کہ باریک باریک اشارات سے مخاطب کو سمجھا دے۔ یہی طریق زبان عربی کے عادات میں سے ہے، یعنی یہ زبان کبھی الف لام تعریف سے وہ کام نکالتی ہے جس میں دوسری زبانیں چند لفظوں کی محتاج ہوتی ہیں، اور کبھی صرف تنوین سے ایسا کام لیتی ہے جو دوسری زبانیں طولانی فقروں سے بھی پورا نہیں کر سکتی۔ ایسا ہی زیر و زبر و پیش بھی الفاظ کا ایسا کام دے جاتے ہیں کہ ممکن نہیں کہ کوئی دوسری زبان بغیر چند فضول فکروں کے ان کا مقابلہ کر سکے۔ اس کے بعض لفظ بھی باوجود بہت چھوٹے ہونے کے ایسے لمبے معنی رکھتے ہیں کہ نہایت حیرت ہوتی ہے کہ یہ معنی کہاں سے نکلے۔ مثلا ارزتو کے یہ معنی ہیں کہ میں مکے اور مدینے اور جو ان کے گرد دیہات ہیں سب دیکھ آیا، اور تحفلتو کے یہ معنی ہیں کہ میں چینی کی روٹی کھاتا ہوں اور ہمیشہ چینی کی روٹی کھانے کے لیے عہد کر چکا ہوں، اور جاثما کے یہ معنی ہیں کہ آدھی رات چلی گئی، اور ہے اعلیٰ کے یہ معنی ہیں کہ آؤ نماز پڑھو، وقت نماز ہے۔ اور اسی طرح بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ صرف وہ ایک حرف ہی ہے مگر اس کے معنی 2 یا 3 لفظ پر مشتمل ہیں، جیسے ف وفا کر، ق نگاہ رکھ، لے نزدیک ہو، اے یاد کر، اے وعدہ کر، خ نہ آہستہ چل اور نہ جلدی کر بلکہ میانہ روی اختیار کر، ہے پھٹ جا، کمزور ہو جا، دے خون بہا دے، رے بھڑک اور روشن ہو جا، اور آتش زنا سے نکل اور گندا ہو جا، شے اپنے کپڑے کو منقش کر، نے سست ہو جا۔ اور عربی کے عجائبات میں سے ایک یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اور متفرق زبانوں میں جس قدر خواص ہیں اس میں وہ سب جمع ہے۔ مثلا بعض زبانوں میں جیسا کہ چینی زبان میں یہ خاصیت ہے کہ اس کے سارے الفاظ ایک ہی جز کے ہیں اور ہر ایک جز اپنی اپنی جگہ مستقل معنی رکھتی ہے، سو یہ خاصیت بھی بعض حصہ عربی میں پائی گئی ہے۔ ایسا ہی بیان کیا گیا ہے کہ امریکہ کی اصل زبان کے الفاظ کئی اجزاء سے مل کر بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ان اجزاء کے خود کچھ معنی نہیں ہوتے، سو یہ خاصیت بھی عربی کے بعض حصوں میں موجود ہے۔ پھر امریکہ اور سنسکرت زبان میں معانی کے تغیر کے اظہار کے لیے گردانے ہیں، تو وہ گردانے عربی زبان میں بھی پائی جاتی ہیں، اور چینی زبان میں گردانے نہیں ہیں بلکہ وہاں نئے خیال کے اظہار کے لیے علیحدہ لفظ ہے، سو بعض الفاظ میں یہ صورت بھی عربی میں موجود ہے۔ بس جب کہ غور کرنے اور پوری خوض اور عمیق تحقیقات کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ در حقیقت زبان عربی تمام زبانوں کے خواص متفرقہ کی جامع ہے، تو اس سے بھی ضرورت ماننا پڑتا ہے کہ تمام زبانیں عربی کی ہی فروعات ہیں۔ بعض لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ اگر تمام زبانوں کی جڑ اور اصل ایک ہی زبان کو تسلیم کیا جائے تو عقل اس بات کو قبول نہیں کر سکتی کہ صرف 3-4 ہزار برس تک ایسی زبانوں میں جو ایک ہی اصل سے نکلی تھیں اس قدر فرق ظاہر ہو گیا ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض در حقیقت از قبیل بنیاد فاسد بر فاسد ہے، ورنہ یہ بات قطعی طور پر طے شدہ نہیں کہ عمر دنیا کی
صرف 4 یا 5 ہزار برس تک گزری، اور پہلے اس سے زمین و آسمان کا نام و نشان نہ تھا، بلکہ نظر عمیق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا ایک مدت دراز سے آباد ہے، ماں سوائے اس کے اختلاف السنہ کے لیے صرف باہمی بعد زمان یا مکان سبب نہیں، بلکہ اس کا ایک قوی سبب یہ بھی ہے کہ خط استوا کے قرب یا بعد اور ستاروں کی ایک خاص وضع کی تاثیر اور دوسرے نامعلوم اسباب سے ہر یک قسم کی زمین اپنے باشندوں کی فطرت کو ایک خاص حلق اور لہجے اور صورت تلفظ کی طرف میلان دیتی ہے، اور وہی محرک رفتہ رفتہ ایک خاص وضع کلام کی طرف لے آتا ہے۔ اسی وجہ سے دیکھا جاتا ہے کہ بعض ملک کے لوگ حرف ذا بولنے پر قادر نہیں ہو سکتے اور بعض را بولنے پر قادر نہیں ہو سکتے، جیسے انسانوں میں ملکوں کے اختلاف سے رنگوں کا اختلاف، عمروں کا اختلاف، اخلاق کا اختلاف، امراض کا اختلاف ایک ضروری امر ہے، ایسا ہی اختلاف بھی ضرور ہے، کیونکہ انہی مؤثرات کے نیچے زبانوں کا بھی اختلاف ہے۔ بس یہ خیال ایک دھوکہ ہے کہ یہ اختلاف کیوں ہزارہ برس سے ایک ہی حد تک رہا، اس سے آگے نہ بڑھا، کیونکہ مؤثرات نے جس قدر اختلاف کو چاہا اسی قدر ہوا، اس سے زیادہ کیوں کر ہو سکتا۔ یہ ایسا ہی سوال ہے جیسا کہ کوئی کہے کہ اختلاف امکنہ میں رنگوں اور عمروں اور مرضوں اور اخلاق کا اختلاف ہو گیا، یہ کیوں نہ ہوا کہ کسی جگہ ایک آنکھ کی جگہ 10 آنکھ ہو جاتی؟ سو ایسے وہم کا بجوز اس کے ہم کیا جواب دے سکتے ہیں؟ یہ اختلاف یوں ہی بے قاعدہ نہیں تھا، بلکہ ایک طبیعی قاعدہ کے نیچے تھا، تو جس قدر قاعدہ نے تقاضا کیا اسی قدر اختلاف بھی ہوا۔ غرض جو کچھ مؤثرات سماوی ارضی کی وجہ سے انسان کی بناوٹ خلق یا خیالات کے طبیعی رفتار میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے، وہ تبدیلی بالضرورت سلسلہ کلمات میں تبدیلی ڈالتی ہے، لہذا وہ طبعاً اختلاف پیدا کرنے کے لیے مجبور ہوتی ہیں، اور اگر کوئی دوسری زبان کا لفظ ان کی زبان میں پہنچے تو وہ عمداً اس میں بہت کچھ تبدیلی کر دیتے ہیں۔ بس یہ کیسی اعلیٰ درجے کی دلیل اس بات پر ہے کہ وہ اپنی خلقت کے لحاظ سے جو مؤثرات ارضی و سماوی سے متاثر ہے فطرتاً تبدیل کے محتاج ہیں، ماں سوائے اس کے عیسائیوں اور یہودیوں کو تو ضرور یہ بات ماننی پڑتی ہے کہ ام الالسنہ عربی ہے، کیونکہ توریت کی نص صریح سے یہ بات ثابت ہے کہ ابتدا میں بولی ایک ہی تھی، پھر خدا تعالی نے بمقام بابل ان میں اختلاف ڈال دیا۔ دیکھو توریت پیدائش باب 11۔ اور یہ بات ہر یک فریق کے نزدیک مسلم ہے کہ بابل اسی سرزمین پر شہر آباد تھا کہ جہاں اب کربلا ہے۔ بس اس سے تو توریت کے بیان کا ماحصل یہی نکلا کہ تمام زبانوں کی ماں عربی ہے۔ بہ اتفاق انگریز محققوں اور اسلامی محققوں کے یہ بات ثابت ہے کہ بابل جس کی آبادی کا طول 200 میل تک تھا اور وہ اپنی آبادی میں شہر لندن جیسے 5 شہروں کے برابر تھا، اور نہایت عجیب اور پرتکلف باغ بھی اس میں تھے، اور دریائے فرات اس کے اندر بہتا تھا، وہ عراق عرب کے اندر تھا، اور جب وہ ویران ہوا تو اس کی اینٹوں سے بصرہ اور کوفہ اور حلہ اور بغداد اور مدائن آباد ہوئے، اور یہ تمام شہر اس کی حدود کے قریب قریب ہیں۔ بس اس تحقیق سے ثابت ہے کہ بابل عرب کی سرزمین میں تھا، چنانچہ عرب کے نقشے میں جو حال میں بیروت میں چھپا ہے بابل کو عراق عرب میں ہی دکھلایا ہے۔ اصل توریت عبرانی کتاب پیدائش آیت 1 میں یہ عبارت ہے، واہی خل حارس شفا آہت ودبریم آہدیم، اور تھی تمام زمین ہونٹ ایک اور باتیں یکساں۔ واضح ہو کہ اس تمام زمین سے مراد صرف بابل کی زمین نہیں ہو سکتی جو سنار کے نام سے موسوم ہے، کیونکہ یہ آیت اس قصے سے پہلے اور ان قصوں سے متعلق ہے جو 10ویں باب میں گزر چکی ہیں۔ بس آیت مذکورہ کا مطلب یہ ہے کہ تمام وہ قومیں جو زمین میں رہتی تھیں ان کی ایک ہی زبان تھی۔ اس وقت تک ایک گروہ ان میں سے بابل میں نہیں پہنچا تھا، پھر بابل میں پہنچنے کے بعد خدا تعالی نے ان کی زبانیں متفرق کر دیں، اور زبانوں میں اختلاف یوں ڈالا گیا کہ بابل کے رہنے والے مختلف ملکوں میں نکال دیے گئے، جیسا کہ اسی باب کی یہ 8ویں آیت اس پر دلالت کرتی ہے، اور وہ یہ ہے، وَيَفَسْ یہوا آتام مشام الابنی قلہا عرس، یعنی خدا نے ان کو وہاں سے سب زمین پر پریشان کر دیا،
اب ظاہر ہے کہ وہ لوگ بابل سے متفرق ہو کر ہر ایک ملک میں چلے گئے۔ پس کل فارس کا لفظ جو پہلی آیت میں اس بات کے ظاہر کرنے کے لیے آیا ہے کہ ساری دنیا کی ایک بولی تھی، وہی لفظ 8ویں آیت میں اس بات کے لیے مستعمل ہوا کہ بابل کے رہنے والے مورد غضب الہی ہو کر کل دنیا میں متفرق ہو گئے۔ بس ان دونوں آیتوں کے تظاہر سے اور نیز گزشتہ باب پر نظر ڈالنے سے بخوبی ثابت ہو گیا کہ مطلب ان آیات کا یہی ہے کہ بابل کے واقعات سے پہلے دنیا میں ایک ہی بولی تھی، اور یہی متفق علیہ عقیدہ یہود اور نصارہ کا ہے، اور جس نے اس بارے میں شک کیا اس نے سخت غلطی کھائی ہے۔ یہ مسئلہ توریت کی نصوص صریحہ میں سے ہے جو قدیم سے اہل کتاب میں مسلم چلا آتا ہے۔ یہ ماننا پڑتا ہے کہ جبکہ بموجب آیت اول 11ویں باب پیدائش کے کل دنیا کی بولی ایک ہی تھی، تو پھر یہ بیہودہ خیال ہوگا کہ ہم ایسا سمجھیں کہ کل بنی آدم اپنی اپنی ولایتوں سے کوچ کر کے بابل میں ہی آ ٹھہرے تھے، اور اس کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی کہ کیوں انہوں نے اپنی ولایتوں کو چھوڑ دیا تھا، بلکہ اصل بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ چونکہ نوح کے طوفان کے بعد خدا تعالیٰ کا ارادہ تھا کہ بہت جلد دنیا میں اپنی توالد تناسل میں ترقی کرے، اس لیے اس قادر مطلق نے ایک مدت تک ان کو صحت اور امن کی حالت میں چھوڑ دیا تھا۔ تب وہ بہت بڑے اور پھولے اور ایک خارق عادت طور پر ان میں ترقی ہوئی۔ تب بعض قوموں نے اپنے ملک میں گنجائش کم دیکھ کر سنار کی زمین کی طرف جو بابل کی زمین تھی حرکت کی، اور اس جگہ آ کر اس شہر کو آباد کیا، اور اس قدر کثرت ہو گئی جس کی نظیر کسی زمانے میں ثابت نہیں ہوئی۔ پھر وہ دوسرے شہروں کی طرف متفرق ہو گئے اور تمام دنیا میں بولیوں کا تفرقہ پڑنے کا موجب ہوئے۔ لیکن اگر یہ اعتراض پیش ہو کہ زبان عربی جو السنہ قرار دی گئی ہے، اس کی نسبت تمام زبانوں کی نسبت مساوی نہیں ہے، بلکہ بعض سے کم اور بعض سے زیادہ ہے۔ مثلا عبری زبان پر ادنا غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تھوڑے سے تغیر کے بعد عربی زبان ہی ہے، لیکن سنسکرت یا یورپ کی زبانوں کے ساتھ وہ تعلق پایا نہیں جاتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ عبری اور دوسری شاخیں اس کی در حقیقت عربی کے تھوڑے سے تغیر سے پیدا ہوئی ہیں، اور سنسکرت وغیرہ دنیا کی کل زبانیں تغیرات بعیدہ سے نکلی ہیں۔ تاہم کامل غور کرنے اور قواعد پر نظر ڈالنے سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ ان زبانوں کے کلمات اور الفاظ مفردہ عربی سے ہی بدلا کر طرح طرح کے قالبوں میں لائے گئے ہیں، اور عربی کے فضائل خاصہ سے جو اسی زبان سے خصوصیت رکھتے ہیں، جن کی ہم انشاءاللہ اپنے اپنے محل پر تشریح کریں گے، اور جو اس کے السنہ اور کامل اور الہامی زبان ہونے پر قطعی دلیل ہے، 5 خوبیاں ہیں جو مفصلہ ذیل ہے۔ پہلی خوبی، عربی کے مفردات کا نظام کامل ہے، یعنی انسانی ضرورتوں کو وہ مفردات پوری مدد دیتے ہیں، دوسرے لغات اس سے بے بہرہ ہیں۔ دوسری خوبی، عربی میں اسماء باری و اسماء ارکان عالم و نباتات و حیوانات و جمادات و اعضائے انسان اپنی اپنی وجوہ تسمیہ میں بڑے بڑے علوم حکمیہ پر مشتمل ہیں، دوسری زبانیں ہرگز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تیسری خوبی، عربی کا اطراد مواد الفاظ بھی پورا نظام رکھتا ہے، اور اس نظام کا دائرہ تمام افعال اور اسماء کو جو ایک ہی مادے کے ہیں ایک سلسلہ حکمیہ میں داخل کر کے ان کے باہمی تعلقات دکھلاتا ہے، اور یہ بات اس کمال کے ساتھ دوسری زبانوں میں پائی نہیں جاتی۔ چوتھی خوبی، عربی کی تراکیب میں الفاظ کم اور معانی زیادہ ہیں، یعنی زبان عربی الف لام اور تنوینوں اور تقدیم تاخیر سے وہ کام نکالتی ہے جس میں دوسری زبانیں کئی فکروں کے جوڑنے کی محتاج ہوتی ہیں۔ پانچویں خوبی، عربی زبان ایسے مفردات اور تراکیب اپنے ساتھ رکھتی ہے جو انسان کے تمام باریک در باریک ضمائر اور خیالات کا نقشہ کھینچنے کے لیے کامل وسائل ہیں۔ اب چونکہ یہ بھاری ثبوت ہمارے ذمہ ہے کہ ہم عربی کے مفردات کا ایسا نظام کامل ثابت کریں جو دوسری کتابیں اس کے مقابلے سے عاجز رہیں، اور نیز اس کی باقی 4 خوبیوں کو بھی اسی طرح بپایہ ثبوت پہنچاویں، لہذا ہمارے لیے ضروری ہوا کہ ہم ان مباحث کو عربی زبان میں ہی لکھیں، کیونکہ ہمارا یہ فرض ہے
کہ یہ تمام خوبیاں مخالف کو دکھلاویں، اور اگر وہ کسی اور زبان کو الہامی اور ام الالسنہ قرار دیتا ہے تو اس سے ان خوبیوں کا مطالبہ کریں۔ اور چونکہ یہ بڑا بھاری کام ہے، اس لیے میں نے قرین مصلحت سمجھا کہ مخالف کو پورے طور پر ملزم اور ساکت کرنے کے لیے کوئی ایسی تدبیر کی جائے جس سے ان سب جھوٹے عذرات کا استئصال ہو جائے جو ایک مخالف مقابلے سے عاجز آ کر محض بیہودہ ہیلہ سازی کے طور پر پیش کر سکتا ہے۔ مثلا ایک عاریہ مخالف اپنا پیچھا چھڑانے کے لیے کہہ سکتا ہے کہ ان فضائل خمسہ میں عربی کی خصوصیت کا دعویٰ بے دلیل ہے، کیونکہ یہ دعویٰ اس وقت صحیح ٹھہر سکتا ہے کہ جبکہ تمہیں سنسکرت کی پوری واقفیت ہوتی۔ اب جبکہ سنسکرت کی ایسی واقفیت نہیں ہے تو یہ دعویٰ صرف یک طرفہ خیال ہے، اور ممکن ہے کہ یک طرفہ خیال تحقیق کے وقت غلط نکلے، اور گو ہم اس ناکارہ خیال کا جواب دے چکے ہیں کہ ہماری یہ تحقیقاتیں ایک جماعت کی تحقیقات ہے جس میں سنسکرت دان بھی ہیں، لیکن اب ہم پورے طور پر اتمام حجت کے لیے ایک ایسا طریق فیصل لکھتے ہیں جس سے کوئی گریز نہیں کر سکتا، اور وہ یہ ہے اگر ہم اس دعوے میں کاذب ہیں کہ عربی میں وہ 5 فضائل خصوصیت کے ساتھ موجود ہیں جو ہم لکھ چکے ہیں، اور کوئی سنسکرت دان وغیرہ اس بات کو ثابت کر سکتا ہے کہ ان کی زبان بھی ان فضائل میں عربی کی شریک و مساوی ہے یا اس پر غالب ہے، تو ہم اس کو 5000 روپیہ بلا توقف دینے کے لیے قطعی اور حتمی وعدہ کرتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ یہ وعدہ انعام ہمارا عام لوگوں کے بیہودہ اشتہارات کی طرح نہیں، تا کوئی یہ خیال کرے کہ صرف کہنے کی باتیں ہیں، کس نے دینا اور کس نے لینا، بلکہ ہم اعلان دیتے ہیں کہ ایسا شخص جس طرح چاہے اپنی تسلی کر لے، اور اگر چاہے تو یہ روپیہ بینک سرکاری میں رکھا جائے، اور چاہے تو کسی عاریہ مہاجن کے پاس یہ روپیہ جمع کرا دیا جائے۔ اگر ہم اس کی درخواست کے موافق جمع نہ کرا دیں، یا درخواست کے شائع ہونے اور بذریعہ رجسٹری شدہ خط کے ہم تک پہنچنے کے بعد 1 ماہ تک ہم روپے کو جمع نہ کراویں، تو بے شک ہم کاذب اور لافزن ٹھہریں گے، اور ہماری ساری کارروائی پایہ اعتبار سے گر جائے گی۔ لیکن یہ ضروری ہوگا کہ جو شخص جمع کرانے کی درخواست کرے وہ اس درخواست میں یہ بھی تحریر کر دے کہ وہ فلاں مدت تک اس کام سے عہدہ برا ہوگا، اور اس بات کا اقرار کر دے کہ اگر وہ اس مدت تک عہدہ برا نہ ہوا اور مقابلہ کر کے نہ دکھلا سکا تو جو کچھ ہرجانہ منصفوں یا عدالت کی تجویز سے ایک تجارتی روپے کی مدت مذکورہ تک بند رہنے سے متصور ہے تو وہ بلا عذر و حیلہ ادا کر دے گا۔ اور واضح ہو کہ یہ کتاب قریباً 1.5 مہینے کی محنت اور کوشش سے ہم نے تیار کی ہے۔ چنانچہ اپریل 1895 کے کچھ دن گزرے یہ کام شروع ہوا، اور مئی 1895 کو ابھی کچھ باقی رہتا تھا کہ انجام کو پہنچ گیا، اور اس محنت کے دنوں میں پورا دن اس کام کے لیے کبھی نہیں لگا، بلکہ زیادہ سے زیادہ تیسرا یا چوتھا حصہ اس فکر میں خرچ آتا رہا، اور اگر تمام روز محنت کی جاتی تو شاید ہفتے عشرے تک ہی یہ کام انجام تک پہنچ جاتا، لیکن اب بالمقابل لکھنے والوں کے لیے یہ محنت راہ میں نہیں جو ہمیں کرنی پڑی، کیونکہ ہمارے لیے ضروری تھا کہ تمام زبانوں پر ایک عمیق نظر ڈالیں اور عربی زبان کا ان سے اشتراک ثابت کریں، اور پھر بعد ثبوت اشتراک یہ ضروری تھا کہ عربی کے فضائل خاصہ اور فوق العادت کمالات سے اس کا الہامی اور ام الالسنہ ہونا بپایہ ثبوت پہنچاویں۔ لیکن ہمارے مخالفوں کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اس قدر محنت کریں، بلکہ ہم اس بات پر راضی ہیں کہ صرف عربی کے فضائل کے مقابل پر اپنی زبان کے فضائل دکھلاویں، اور جس قدر ہم نے عربی زبان کی خوبیاں اس کتاب میں ثابت کی ہیں وہ تمام خوبیاں اپنی زبان میں ثابت کر کے پیش کریں۔ اور جیسا کہ ہم نے نمونے کے طور پر عربی زبان کے مفردات کو عبارات کے سلسلے میں مندرج کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ عربی مفردات کا نظام کامل ہے اور ہر یک قسم کے خیالات کے ادا کر دینے پر قادر ہے، یہی نمونہ اپنی زبان کے مفردات سے وہ بھی دکھلاویں، اور یہ کام نہایت تھوڑا اور صرف چند روز کا ہے، پس اس صورت میں محنت کا کام نہایت کم رہ گیا، بلکہ مثلا
ویدک سنسکرت کا واقف صرف 2-4 روز میں یہ نمونہ پیش کر سکتا ہے، بشرطے کہ سنسکرت میں ایسا نمونہ بھی ہو۔ اس وقت ہم غیر زبان والوں سے کیا مانگتے ہیں؟ صرف یہی کہ وہ یہ خوبیاں جو ہم نے زبان عربی میں ثابت کی ہیں اپنی زبان میں ثابت کر کے دکھلاویں۔ مثلا یہ بات ظاہر ہے کہ کامل زبان کے لیے مفردات کا کامل نظام ضروری ہے، یعنی یہ واجبات سے ہے کہ کامل زبان جو الہامی اور ام الالسنہ کہلاتی ہے، انسانی خیالات کو الفاظ کے قالب میں ڈھالنے کے وقت پورا ذخیرہ مفردات کا اپنے اندر رکھتی ہو، ایسے طور سے کہ جب انسان مثلا ایک توحید کے مضمون کے متعلق یا شرک کے مضمون کے متعلق یا حقوق اللہ کے متعلق یا حقوق عباد کے متعلق یا عقائد دینیہ کے متعلق یا ان کے دلائل کے متعلق یا محبت اور مخالطت کے متعلق یا بغض اور نفرت کے متعلق یا خدا تعالیٰ کی مدح اور ثنا اور اس کے اسماء مطہرہ کے متعلق یا مذاہب باطلہ کے رد کے متعلق یا قصص اور سوانح کے متعلق یا احکام اور حدود کے متعلق یا علم معاد کے متعلق یا تجارت اور زراعت اور نوکری کے متعلق یا نجوم اور حیات کے متعلق یا طبی اور طبابت اور منطق وغیرہ کے متعلق کوئی مبسوط کلام کرنا چاہے تو اس زبان کے مفردات اس کو ایسے طور سے مدد دے سکیں کہ ہر یک خیال کے مقابل پر جو دل میں پیدا ہو ایک لفظ مفرد موجود ہو، تا یہ امر اس بات پر دلیل ہو کہ جس ذات کامل نے انسان اور اس کے خیالات کو پیدا کیا، اسی نے ان خیالات کے ادا کرنے کے لیے قدیم سے وہ مفردات بھی پیدا کر دیے، اور ہمارا دلی انصاف اس بات کے قبول کرنے کے لیے ہمیں مجبور کرتا ہے کہ اگر یہ خصوصیت کسی زبان میں پائی جائے کہ وہ زبان انسانی خیالات کے قد و قامت کے موافق مفردات کا خوبصورت پیرایا اپنے اندر تیار رکھتی ہے، اور ہر یک باریک فرق جو افعال میں پایا جاتا ہے وہی باریک فرق اقوال کے ذریعے سے دکھاتی ہے، اور اس کے مفردات خیالات کے تمام حاجتوں کے متکفل ہیں، تو وہ زبان بلا شبہ الہامی ہے، کیونکہ یہ خدا تعالیٰ کا فعل ہے جو اس نے انسان کو ہزارہ طور کے خیالات ظاہر کرنے کے لیے مستعد پیدا کیا ہے۔ بس ضرور تھا کہ انہی خیالات کے اندازے کے موافق اس کو ذخیرہ قولی مفردات بھی دیا جاتا تا خدا تعالیٰ کا قول اور فعل ایک ہی مرتبے پر ہو، لیکن حاجت کے وقت ترکیب سے کام لینا یہ بات کسی خاص زبان سے خصوصیت نہیں رکھتی۔ ہزارہ زبانوں پر یہ عام آفت اور نقص درپیش ہے کہ وہ مفردات کی جگہ مرکبات سے کام لیتے ہیں، جس سے ظاہر ہے کہ ضرورتوں کے وقت وہ مرکبات انسانوں نے خود بنا لیے ہیں۔ بس جو زبان ان آفتوں سے محفوظ ہوگی اور اپنی ذات میں مفردات سے کام نکالنے کی خصوصیت رکھے گی اور اپنے اقوال کو خدا تعالیٰ کے فعل کے مطابق یعنی خیالات کے جوشوں کے مطابق اور ان کے ہم وزن دکھلائے گی، بلا شبہ وہ ایک خارق العادات مرتبہ پر ہو کر اور تمام زبانوں کی نسبت خصوصیت پیدا کر کے اس لائق ہو جائے گی کہ اس کو اصل الہامی زبان اور فطرت اللہ کہا جائے۔ اور جو زبان اس مرتبہ عالیہ سے مخصوص ہو کر کہ وہ خدا تعالیٰ کے منہ سے نکلی اور فوق العادات کمالات سے مختص اور ام الالسنہ ہے، اس کی نسبت یہ کہنا ایمانداری کا فرض ہوگا کہ وہی ایک زبان ہے جو حقیقی طور پر اس لائق ٹھہرائی گئی ہے کہ خدا تعالیٰ کا اعلیٰ اور اکمل الہام اسی میں نازل ہو، اور دوسرے الہام اس الہام کی ایسی ہی فرع ہیں جیسا کہ دوسری بولیاں اس بولی کی فرع ہیں۔ لہذا ہم اس بحث کے بعد اس بحث کو لکھیں گے کہ وہ حقیقی اور کامل اور اتم اور اکمل وحی جو دنیا میں آنے والی تھی وہ صرف قرآن شریف ہے، اور انہی مقدمات سے اس نتیجے کو بتفصیل ظاہر کریں گے کہ عربی کو ام الالسنہ اور الہامی ماننے سے نہ صرف یہی ماننا پڑتا ہے کہ قرآن خدا تعالیٰ کا کلام ہے، بلکہ یہ بھی ضروری طور پر ماننا پڑتا ہے کہ صرف قرآن ہی ہے جس کو حقیقی وحی اور اکمل اور اتم اور خاتم الکتب کہنا چاہیے۔ اور اب ہم مفردات کا نظام دکھلانے کے لیے اور نیز دوسری خوبیوں کے لحاظ سے اس کتاب کا عربی حصہ شروع کریں گے۔ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ تنبیہ: قبل اس کے جو ہم اس کتاب کے عربی حصے کو شروع کریں، یہ بات ظاہر کرنا ضروریات سے ہے کہ پہلے ہم نے ارادہ کیا تھا
کہ صرف عربی کے الفاظ مفردہ جمع کر کے دکھلاویں۔ پھر ہم نے سوچا کہ اس صورت میں شاید بعض لوگ ہمارے مدعا کو صفائی سے نہ سمجھ سکیں، کیونکہ بظاہر تھوڑے بہت مفردات ہر یک قوم کے پاس ہیں۔ مثلاً اگرچہ سنسکرت مفردات کا ذخیرہ بہت ہی کم رکھتی ہے، چنانچہ اس زبان کے فاضل بیان کرتے ہیں کہ اس میں 400 روٹ سے زیادہ نہیں، مگر تاہم اگرچہ صرف 400 ہے، مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ کچھ بھی نہیں۔ اور عربی کے محققوں نے وہ تحقیق کیا ہے کہ اس کے مفردات 27 لاکھ سے بھی کچھ زیادہ ہیں، لیکن جب تک ایک دشمن متعصب کو ایک قاعدے کے ساتھ ملزم نہ کیا جائے، وہ اپنے بخل اور شرارت اور چون و چرا سے باز نہیں آتا۔ لہذا ہمیں یہ تجویز نہایت معقول معلوم ہوئی کہ ہر یک مضمون میں مفردات کا نظام طلب کیا جائے، اور نظام مفردات سے مطلب ہمارا یہ ہے کہ ہر یک مضمون جہاں تک کہ طبی طور پر ختم ہو، اس کو محض ایسی عبارت سے جو مفردات سے ہی ترکیب پاتی ہو انجام تک پہنچایا جائے، اور پھر مخالفوں سے اس کی نظیر مانگی جائے۔ یہ ایک ایسا طریق ہے جس سے بڑی صفائی سے فیصلہ ہو جائے گا، اور ہر یک زبان کی بلاغت فصاحت کا بھی اندازہ ہو جائے گا۔ ما سوائے اس کے چونکہ مفردات کا نظام ثابت کرنے کے لیے ہر یک فریق کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ وہ صرف متفرق مفردات پیش نہ کرے، بلکہ ان ضروری مضامین کے رنگ میں پیش کرے جو ہمارے مضامین کے مقابل لکھے جائیں گے۔ لہذا اس فاضلانہ بحث میں ہر یک جاہل جو علم سے بے بہرہ ہو دخل نہیں دے سکے گا، اور جیسا کہ پہلے اس سے مثلاً آریہ سماج والوں نے ایک نہایت ذلیل، نادان اور سخت درجے کے احمق اور جاہل لیکھ رام نام ایک ہندو کو اسلام کے مقابل پر کھڑا کر دیا تھا، اور وہ صرف گالیوں سے کام نکالتا تھا، اور عیسائیوں کا چیلا بن کر ان کے بےہودہ اعتراض جو ان کے جاہلوں نے اسلام پر کیے ہیں پیش کرتا تھا۔ اس بحث میں ایسا نہ ہوگا، کیونکہ یہ علمی بحث ہے۔ اب ایسے حرامی سیرت، گندہ طبع اور بدخو اور ساتھ اس کے سخت درجے کے نادان اور بے علم کو بولنے کی گنجائش نہیں رہے گی، اور لوگ دیکھ لیں گے کہ ان لوگوں کی اصل حقیقت کیا تھی۔ اور ہم اس جگہ اپنے ان دوستوں کا شکر ادا کرنے سے رہ نہیں سکتے جنہوں نے ہمارے اس کام میں زبانوں کا اشتراک ثابت کرنے کے لیے مدد دی ہے۔ ہم نہایت خوشی سے اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارے مخلص دوستوں نے اشتراک السنہ ثابت کرنے کے لیے وہ جانفشانی کی ہے جو یقیناً اس وقت تک اس صفحہ دنیا میں یادگار رہے گی جب تک کہ یہ دنیا آباد رہے۔ ان مردان خدا نے بڑی بہادری سے اپنے عزیز وقتوں کو ہمیں دیا ہے، اور دن رات بڑی محنت اور ریزی اٹھا کر اس عظیم الشان کام کو انجام دے دیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ان کو جناب الہی میں بڑا ہی ثواب ہوگا، کیونکہ وہ ایک ایسے جنگ میں شریک ہوئے جس میں عنقریب اسلام کی طرف سے فتح کے نقارے بجیں گے، بس ہر ایک ان میں سے الہی تمغہ پانے کا مستحق ہے۔ میں اس کیفیت کو بیان نہیں کر سکتا کہ وہ کیوں کر ہر یک جلسے میں اشتراک نکالنے کے لیے اندر ہی اندر سدھا کوس نکل جاتے تھے، اور پھر کیوں کر کامیابی کے ساتھ واپس آ کر کسی لفظ مشترک کا تحفہ پیش کرتے تھے، یہاں تک کہ اسی طرح دنیا کی زبانیں ہمارے پاس جمع ہو گئیں۔ میں کبھی اس کو فراموش نہیں کروں گا کہ اس عظیم الشان کام میں ہمارے مخلص دوستوں نے وہ مدد دی جو میرے پاس وہ الفاظ نہیں جن کے ذریعے سے میں اس کا اندازہ بیان کر سکوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ یہ ان کی محنتیں قبول فرماوے اور ان کو اپنے لیے قبول کر لیوے، اور گندی زیست سے ہمیشہ دور اور محفوظ رکھے، اور اپنا انس اور شوق بخشے اور ان کے ساتھ ہو، آمین ثم آمین۔ ان احباب کے نام نامی یہ ہیں: نمبر 1 اخویم حکیم مولوی نور الدین صاحب بھیروی، 2 اخویم مولوی عبد الکریم صاحب سیال کوٹی، 3 اخویم منشی غلام قادر صاحب سیال کوٹی، 4 اخویم خواجہ کمال الدین صاحب بی اے لاہوری، 5 اخویم مرزا خدا بخش صاحب تعلیق، 6 اخویم مفتی محمد صادق صاحب بھیروی، 7 نواب محمد علی خان صاحب مالیر کوٹلہ، 8 اخویم میاں محمد خان صاحب کپورتھلا ریاست، نمبر 9 اخویم منشی غلام محمد صاحب سیال کوٹی۔ اور خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس کی کوششیں اس کام میں زیادہ ہیں، اور وہ کسی مخلص کی محنت کو ضائع نہیں کرے گا، مگر جہاں تک ہمارا علم اور رویت ہمیں جتلاتا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ کوشش اخویم حکیم مولوی نور الدین صاحب اور اخویم مولوی عبد الکریم صاحب کی ہے،
جو تمام تعلقات چھوڑ کر کئی مہینوں سے اس کام کے لیے میرے پاس موجود ہیں، اور حضرت مولوی نور الدین صاحب نے نہ صرف اتنی ہی مدد دی بلکہ اس کام کے لیے عمدہ کتابیں انگریزی میں اپنی قیمت سے خرید کر منگوا دیں، اور اسی مطلب کے لیے قیمتی کتابوں کا ذخیرہ اکٹھا کیا۔ جزاہم اللہ خیرا، واللہ لا یضیع اجر المحسنین، آمین۔ یہ وہ پہلا خطبہ اور تمہید ہے جس کا مقابلہ نظام مفردات میں سنسکرت کے مدعی آریہ اور دوسری قوموں سے مطلوب ہے، کیونکہ اصلی غرض عربی عبارتوں کے املا سے یہ دکھلانا ہے کہ یہ زبان علاوہ اس صفت خاص کے کہ الہیات اور دینی تعلیم کے تمام شاخوں کی کامل طور پر خادم ہے، ہر یک قصہ اور خطبہ اور مبادی اور مقاصد کے بیان کرنے میں اور ہر یک نازک سے نازک مضمون کے ادا کرنے کے وقت صرف مفردات سے کام لیتی ہے، اور اس کے خزانے میں وہ مفردات کا نظام موجود ہے جو ہر یک قصے کے نظام سے برابر آ جاتا ہے، اور مرکبات کی طرف حاجت نہیں پڑتی۔ اس لیے ہم نے اس خطبے اور تمہید کے وقت اور ایسا ہی اور چند مضامین میں جو بعد میں آئیں گے یہ ارادہ کیا ہے کہ ناظرین کو عربی کے ان صفات خاصہ کی طرف توجہ دلاویں تا اگر ممکن ہو تو ہمارے مخالف اس کا مقابلہ کر کے دکھلاویں، اور اگر ہو سکے تو اپنی زبان کو اس دھبے سے پاک کر دیں کہ وہ ہر یک امر ذی شان کے بیان کرنے میں صرف مفردات سے کار براری کرنے سے قاصر ہیں، اور ایسا نہ کر سکیں تو گو وہ سنسکرت کے حامی ہوں یا کسی اور زبان کے، انہیں اس بات سے شرم کرنی چاہیے کہ وہ کبھی کسی مجلس میں عربی زبان کے مقابل پر اپنی زبانوں کا نام بھی لیویں، یا کبھی بھولے بسرے بھی منہ پر لاویں کہ ہماری زبان بھی الہی زبان ہے اور اسی میں خدا کا کلام نازل ہوا ہے۔ اب واضح ہو کہ اس خطبے اور تمہید میں 300 کلمے ہیں جو کلمات مفردہ ہیں، اور بعض ایسے کلمے ہم نے چھوڑ بھی دیے ہیں جو ایک ہی مادے سے نکلے ہیں، اور یہ کلمات صدہا عجائب اور لطائف پر مشتمل ہیں، اور اگر ہم ان کے عجائب خواص کا بیان کریں تو ان تمام کا لکھنا فی الواقع ایک دفتر چاہتا ہے، لہٰذا ہم اس جگہ بالفعل صرف 2 لفظ کی خوبیاں بطور نمونہ پیش کریں گے، اور پھر وقتاً فوقتاً انشاءاللہ پیش کرتے جائیں گے، لیکن پہلے اس نہایت مفید قاعدہ کا لکھنا واجبات سے ہے کہ صحیفہ قدرت پر نظر ڈالنے سے یہ بات ضروری طور پر ماننی پڑتی ہے کہ جو چیزیں خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے پیدا ہوئیں یا اس سے صادر ہوئیں ان کی اول علامت یہی ہے کہ اپنے اپنے مرتبے کے موافق خدا شناسی کی راہوں کے خادم ہوں، اور اپنے وجود کی اصلی غرض بزبان قال یا حال یہی ظاہر کریں کہ وہ معرفت باری کا ذریعہ اور اسی کی راہ کے خادم ہیں، کیونکہ تمام مخلوقات کی افراد پر ایک نظر غور ڈالنے سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ کائنات کا تمام سلسلہ انواع اقسام کے پیرایوں میں اسی کام میں لگا ہوا ہے کہ تا وہ خدا تعالیٰ کے پہچاننے اور اس کی راہوں کے جاننے میں ایک ذریعہ ہو۔ بس چونکہ عربی زبان خدا تعالیٰ سے صادر ہوئی اور اس کے منہ سے نکلی ہے، لہذا ضرور تھا کہ اس میں بھی یہ علامت موجود ہو تا یقینی طور پر شناخت کیا جائے کہ وہ فی الواقعہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جو بغیر ذریعہ انسانی کوششوں کے محض خدائے تعالیٰ سے ظہور پذیر ہوئی ہیں۔ سو الحمدللہ والمنہ کہ عربی زبان میں یہ علامت نہایت بدیہی اور صاف طور پر پائی جاتی ہے، اور جیسا کہ انسان کے اور قوا کی نسبت مضمون آیت وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون الذاریات 57 ثابت و متحقق ہے، اسی طرح عربی زبان میں جو انسان کی اصلی زبان اور اس کی جزو خلقت ہے یہی حقیقت ثابت ہے۔ اس میں کیا شک ہے کہ انسان کی خلقت اسی حالت میں اتم اور اکمل ٹھہر سکتی ہے کہ جب کلام کی خلقت بھی اس میں داخل ہو، کیونکہ وہ چیز جو انسانیت کے جوہر کی چہرہ نما ہے وہ کلام ہی ہے، اور کچھ مبالغہ نہ ہوگا اگر ہم یہ کہیں کہ انسانیت سے مراد یہی نطق اپنے تمام لوازم کے ساتھ ہے۔ بس خدا تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ میں نے انسان کو اپنی عبادت اور معرفت کے لیے پیدا کیا ہے، در حقیقت دوسرے لفظوں میں یہ بیان ہے کہ میں نے انسانی حقیقت کو جو نطق اور کلام ہے مع اس کے تمام قوا اور افعال کے جو اس کے زیر حکم چلتے ہیں
اپنے لیے بنایا ہے، کیونکہ جب ہم سوچتے ہیں کہ انسان کیا چیز ہے تو سری یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک جاندار ہے جو اپنی کلام سے دوسرے جانوروں سے تمیز کلی رکھتا ہے۔ بس اس سے ثابت ہوا کہ کلام انسان کی اصل حقیقت ہے اور باقی قوا اس حقیقت کی تابع اور خادم ہیں۔ پس اگر یہ کہیں کہ انسان کا کلام خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں تو یہ کہنا پڑے گا کہ انسان کی انسانیت خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں، لیکن ظاہر ہے کہ خدا انسان کا خالق ہے، اس لیے زبان کا معلم بھی وہی ہے، اور اس جھگڑے کے فیصلے کے لیے کہ وہ کس زبان کا معلم ہے ابھی ہم لکھ چکے ہیں کہ اس کی طرف سے وہی زبان ہے کہ جو بموجب منطوق وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، الذاریات 57۔ اسی طرح معرفت الہی کی خادم ہو سکتی ہے جیسا کہ انسان کے وجود کی دوسری بناوٹ، اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ ان صفات سے موصوف صرف عربی ہی ہے، اور اس کی خدمت یہ ہے کہ وہ معرفت باری تک پہنچانے کے لیے اپنے اندر ایک ایسی طاقت رکھتی ہے جو الہیات کے ایک معنوی تقسیم کو جو قانون قدرت میں پائی جاتی ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے مفردات میں دکھاتی ہے، اور صفات الہیہ کے نازک اور باریک فرقوں کو جو صحیفہ فطرت میں نمودار ہیں، اور ایسا ہی توحید کے دلائل کو جو اسی صحیفے سے مترشح ہیں، اور خدا تعالیٰ کے انواع اقسام کے ارادوں کو جو اس کے بندوں کے متعلق اور صحیفہ قدرت میں نمایاں ہیں ایسے طور سے ظاہر کر دیتی ہے کہ گویا ان کا ایک نہایت لطیف نقشہ کھینچ کر آگے رکھ دیتی ہے، اور ان دقیق امتیازوں کو جو خدا تعالیٰ کے اسماء اور صفات اور افعال اور ارادوں میں واقع ہیں جن کی شہادت اس کا قانون قدرت دے رہا ہے ایسی صفائی سے دکھا دیتی ہے کہ گویا ان کی تصویر کو آنکھوں کے سامنے لے آتی۔ چنانچہ یہ بات بوضاحت معلوم ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنی صفات اور افعال اور ارادوں کی چہرہ نمائی اور نیز اپنے فعل اور قول کے تطبیق کے لیے زبان عربی کو ایک متکفل خادم پیدا کیا ہے، اور ازل سے یہی چاہا ہے کہ الہیات کے سر مکتوم اور مقفل کے لیے یہی زبان کنجی ہو۔ اور جب ہم اس نقطے تک پہنچتے ہیں اور یہ عجیب عظمت اور خصوصیت عربی کی ہم پر کھلتی ہے تو دوسری تمام زبانیں سخت تاریکی اور نقصان میں پڑی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، کیونکہ جس طرح زبان عربی صفات الہیہ اور اس کی تمام تعلیموں کے لیے مرایا متقابلہ کی طرح واقع ہے، اور الہیات کے قدرتی نقشے کا ایک سیدھا انعکاسی خط عربی میں پڑا ہوا دکھائی دیتا ہے، یہ صورت کسی دوسری زبان میں ہرگز موجود نہیں۔ اور جب ہم عقل سلیم اور فہم مستقیم سے صفات الہیہ کی اس تقسیم پر نظر ڈالتے ہیں جو قدیم سے اور ازل سے صحیفہ عالم میں قدرتی طور پر پائی جاتی ہے تو وہی تقسیم عربی کے مفردات سے ہمیں ملتی ہے۔ مثلا جب ہم غور کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا رحم عقلی تحقیق کی روح سے اپنی ابتدائی تقسیم میں کتنے حصوں پر مشتمل ہو سکتا ہے تو اس قانون قدرت کو دیکھ کر جو ہماری نظر کے سامنے ہے صاف طور پر ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ رحم دو قسم پر ہے، یعنی قبل از عمل و بعد از عمل، کیونکہ بندہ پروری کا نظام بآواز بلند گواہی دے رہا ہے کہ رحمت الہی نے دو قسم سے اپنی ابتدائی تقسیم کے لحاظ سے بنی آدم پر ظہور و بروز فرمایا ہے۔ اول وہ رحمت جو بغیر وجود عمل کسی عامل کے بندوں کے ساتھ شامل ہوئی، جیسا کہ زمین اور آسمان اور شمس اور قمر اور ستارے اور پانی اور ہوا اور آگ اور وہ تمام نعمتیں جن پر انسان کی بقا اور حیات موقوف ہے، کیونکہ بلا شبہ یہ تمام چیزیں انسان کے لیے رحمت ہیں جو بغیر کسی استحقاق کے محض فضل اور احسان کے طور پر اس کو عطا ہوئے ہیں، اور یہ ایسا فیض خاص ہے جو انسان کے سوال کو بھی اس میں دخل نہیں بلکہ اس کے وجود سے بھی پہلے ہے، اور یہ چیزیں ایسی بزرگ رحمت ہے جو انسان کی زندگی انہی پر موقوف ہے۔ اور پھر باوصف اس کے یہ بات بھی ظاہر ہے کہ یہ تمام چیزیں انسان کے کسی نیک عمل سے پیدا نہیں ہوئیں بلکہ انسانی گناہ کا علم بھی جو خدا تعالیٰ کو پہلے سے تھا ان رحمتوں کے ظہور سے مانے نہیں ہوا، اور کوئی اوگون کا قائل یا تناسخ کا ماننے والا گو کیسا ہی اپنے تعصب اور جہالت میں غرق ہو، مگر یہ بات تو وہ منہ پر نہیں لا سکتا کہ یہ انسان ہی کے نیک کاموں کا پھل اور نتیجہ ہے جو اس کے آرام کے لیے زمین پیدا کی گئی
یہ اس کی تاریکی دور کرنے کے لیے آفتاب اور ماہتاب بنایا گیا، یہ اس کی کسی نیک عمل کی جزا میں پانی اور اناج پیدا کیا گیا، یہ اس کی کسی زہد اور تقوی کے پاداش میں سانس لینے کے لیے ہوا بنائی گئی، کیونکہ انسان کے وجود اور زندگی سے بھی پہلے یہ چیزیں موجود ہو چکی ہیں، اور جب تک ان چیزوں کا وجود پہلے فرض نہ کر لیں تب تک انسان کے وجود کا خیال بھی ایک خیال محال ہے۔ پھر کیوں کر ممکن ہے کہ یہ چیزیں جن کی طرف انسان اپنے وجود اور حیات اور بقا کے لیے محتاج تھا وہ انسان کے بعد ظہور میں آئے ہوں؟ پھر خود انسانی وجود جس آسن طور کے ساتھ ابتدا سے تیار کیا گیا ہے، یہ تمام وہ باتیں ہیں جو انسان کی تکمیل سے پہلے ہیں، اور یہی ایک خاص رحمت ہے جس میں انسان کے عمل اور عبادت اور مجاہدے کو کچھ بھی دخل نہیں۔ دوسری قسم رحمت کی وہ ہے جو انسان کے اعمال حسنہ پر مترتب ہوتی ہے کہ جب وہ تضرع سے دعا کرتا ہے تو قبول کی جاتی ہے، اور جب وہ محنت سے تخم ریزی کرتا ہے تو رحمت الہی اس تخم کو بڑھاتی ہے یہاں تک کہ ایک بڑا ذخیرہ اناج کا اس سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر غور سے دیکھو تو ہمارے ہر یک عمل صالح کے ساتھ خواب و دین سے متعلق ہے یا دنیا سے رحمت الہی لگی ہوئی ہے، اور جب ہم ان قوانین کے لحاظ سے جو الہی سنتوں میں داخل ہیں کوئی محنت دنیا یا دین کے متعلق کرتے ہیں تو فی الفور رحمت الہی ہمارے شامل حال ہو جاتی ہے اور ہماری محنتوں کو سرسبز کر دیتی ہے۔ یہ دونوں رحمتیں اس قسم کی ہیں کہ ہم ان کے بغیر جی ہی نہیں سکتے۔ کیا ان کے وجود میں کسی کو کلام ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ تو اجلا بدیہیات میں سے ہیں جن کے ساتھ ہماری زندگی کا تمام نظام چل رہا ہے۔ بس جب کہ ثابت ہو گیا کہ ہماری تربیت اور تکمیل کے لیے دو رحمتوں کے دو چشمے قادر کریم نے جاری کر رکھے ہیں، اور وہ اس کی دو صفتیں ہیں جو ہمارے درخت وجود کی آبپاشی کے لیے دو رنگوں میں ظاہر ہوئے ہیں، تو اب دیکھنا چاہیے کہ وہ دو چشمے زبان عربی میں منعکس ہو کر کس کس نام سے پکارے گئے ہیں۔ پس واضح ہو کہ پہلے قسم کی رحمت کے لحاظ سے زبان عربی میں خدا تعالیٰ کو رحمان کہتے ہیں، اور دوسرے قسم کی رحمت کے لحاظ سے زبان موصوف میں اس کا نام رحیم ہے۔ اسی خوبی کے دکھلانے کے لیے ہم عربی خطبے کے پہلے ہی سطر میں رحمان کا لفظ لائے ہیں۔ اب اس نمونے سے دیکھ لو کہ چونکہ یہ رحم کی صفت اپنے ابتدائی تقسیم کے لحاظ سے الہی قانون قدرت کے دو قسم پر مشتمل تھی۔ صفحہ نمبر 149 حاشیہ۔ کتاب دساتیر مجوس میں یہ فقرات ہیں: بنام ایزد بخشائندہ، بخشائش گر، مہربان، دادگر، جو بظاہر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مشابہ ہیں، لیکن جو لفظ رحمان اور رحیم میں پرحکمت فرق ہے وہ فرق ان لفظوں میں موجود نہیں، اور جو اللہ کا اسم وسیع معنی رکھتا ہے وہ ایزد کے لفظ میں ہرگز پائے نہیں جاتے۔ لہذا یہ ترکیب پارسیوں کی بسم اللہ سے کچھ مناسبت نہیں رکھتی۔ غالباً یہ الفاظ پیچھے سے بطور سرقہ لکھے گئے ہیں۔ بہرحال یہ نقص دلالت کرتا ہے کہ یہ انسان کا قول، لہذا اس کے لیے زبان عربی میں دو مفرد لفظ موجود ہیں، اور یہ قاعدہ طالب حق کے لیے نہایت مفید ہوگا کہ ہمیشہ عربی کے باریک فرقوں کے پہچاننے کے لیے صفات اور افعال الہیہ کو جو صحیفہ قدرت میں نمایاں ہیں معیار قرار دیا جائے، اور ان کے اقسام کو جو قانون قدرت سے ظاہر ہوں عربی کے مفردات میں ڈھونڈا جائے، اور جہاں کہیں عربی کے ایسے مترادف لفظوں کا باہمی فرق ظاہر کرنا مقصود ہو جو صفات یا افعال الہی کے متعلق ہیں تو صفات یا افعال الہی کی اس تقسیم کی طرف متوجہ ہوں جو نظام قانون قدرت دکھلا رہا ہے، کیونکہ عربی کی اصل غرض الہیات کی خدمت ہے، جیسا کہ انسان کے وجود کی اصل غرض معرفت باری تعالی ہے، اور ہر یک چیز جس غرض کے لیے پیدا کی گئی ہے اسی غرض کو سامنے رکھ کر اس کے عقدے کھل سکتے ہیں اور اس کے جوہر معلوم ہو سکتے ہیں۔ مثلا بیل صرف کل برانی اور بارکشی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، پس اگر اس غرض کو نظر انداز کر کے اس سے وہ کام لینا چاہیں جو شکاری کتوں سے لیا جاتا ہے تو بے شک وہ ایسے کام سے عاجز آ جائے گا اور نہایت نکما اور ذلیل ثابت ہوگا۔
لیکن اگر اصلی کام کے ساتھ اس کی آزمائش کریں تو وہ بہت جلد اپنے وجود کی نسبت ثابت کرے گا۔ یہ سلسلہ وسائل معیشت دنیاوی کا ایک بھاری بوجھ اس کے سر پر ہے۔ غرض ہر یک چیز کا ہنر اسی وقت ثابت ہوتا ہے جب اس کا اصلی کام اس سے لیا جائے۔ سو عربی کے ظہور اور بروز کا اصلی مقصود الہیات کا روشن چہرہ دکھلانا ہے، مگر چونکہ اس نہایت باریک اور دقیق کام کا ٹھیک ٹھیک انجام دینا اور غلطی سے محفوظ رہنا انسانی طاقتوں سے بڑھ کر تھا، لہذا خداوند کریم اور رحیم نے قرآن کریم کو عربی زبان کی بلاغت و فصاحت دکھلانے کے لیے اور مفردات کی نازک فرق اور مرکبات کا خارق عادت ایجاز ظاہر کرنے کے لیے بطور ایسے اعجاز کے بھیجا کہ تمام گردنیں اس کی طرف جھک گئیں، اور عربی کی بلاغت کو اس کے مفردات اور مرکبات کی نسبت جو کچھ قرآن نے ظاہر کیا اس کو اس وقت کے اعلیٰ درجے کے زبان دانوں نے نہ صرف قبول ہی کیا بلکہ مقابلے سے عاجز آ کر یہ بھی ثابت کر دیا کہ انسانی قوتیں ان حقائق اور معارف کے بیان کرنے اور زبان کا سچا اور حقیقی حسن دکھلانے سے عاجز ہیں۔ اسی مقدس کلام سے رحمان اور رحیم کا بھی فرق معلوم ہوا، جس کو ہم نے بطور نمونہ خطبہ مذکورہ میں لکھا ہے، اور یہ بات ظاہر ہے کہ ہر یک زبان میں بہت سے مترادف الفاظ پائے جاتے ہیں، لیکن جب تک آنکھ کھول کر ان کے باہمی فرقوں پر اطلاع نہ پاویں اور وہ الفاظ علم الہی اور دینی تعلیم میں سے نہ ہوں تب تک ان کو علمی مد میں شمار نہیں کر سکتے۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ انسان اپنی طرف سے ایسے مفردات پیدا نہیں کر سکتا، ہاں اگر قدرت قادر سے پیدا شدہ ہے تو ان میں غور کر کے ان کے باریک فرق اور محل استعمال معلوم کر سکتا ہے۔ مثلا صرف اور نحو کے بانیوں کو دیکھو کہ انہوں نے کوئی نئی بات نہیں نکالی اور نئے نئے قواعد بنا کر کسی کو ان پر چلنے کے لیے مجبور کیا، بلکہ اسی طبیعی بولی کو ایک بیدار نظر کے ساتھ دیکھ کر تاڑ گئے کہ یہ بول چال قواعد کے اندر آ سکتی ہے، تب مشکلات کے سہل کرنے کے لیے قواعد کی بنا ڈالی۔ سو قرآن کریم نے ہر یک لفظ کو اپنے محل پر رکھ کر دنیا کو دکھلا دیا کہ عربی کے مفردات کس کس محل پر استعمال پاتے ہیں اور کیسے وہ الہیات کے خادم اور نہایت دقیق امتیاز باہمی رکھتے ہیں۔ اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ قرآن کریم 10 قسم کے نظام مفردات پر مشتمل ہے۔ ایک ایسے مفردات کا نظام جن میں بیان وجود باری اور دلائل وجود باری اور نیز خدا تعالی کی ایسے صفات اور اسماء اور افعال اور سنن اور عادات کا بیان ہے کہ جو باہمی امتیازوں کے ساتھ اللہ جل شانہ کی ذات سے مخصوص ہیں، اور نیز وہ کلمات جو اس کی اس کامل مدح اور ثنا کے متعلق ہیں جو بیان جلال اور جمال اور عظمت اور کبریائی کے بارے میں ہیں۔ دو ان مفردات کا نظام جو توحید باری اور دلائل توحید باری پر مشتمل ہیں۔ تین ان مفردات کا نظام جن میں وہ صفات اور افعال اور اعمال اور عادات اور کیفیات روحانیہ یا نفسانیہ بیان کی گئی ہیں جو باہمی امتیازوں کے ساتھ خدا تعالی کے سامنے اس کی مرضی کے موافق یا خلاف مرضی بندوں سے صادر ہوتی ہیں یا ظہور و بروز میں آتی ہیں۔ چار ان مفردات کا نظام جو وصایا اور تعلیم اخلاق اور عقائد اور حقوق اللہ اور حقوق العباد اور علوم حکمیہ اور حدود اور احکام اور اوامر اور نہی اور حقائق اور معارف کے رنگ میں خدا تعالی کی طرف سے کامل ہدایتیں۔ پانچ ان مفردات کا نظام جن میں بیان کیا گیا ہے کہ نجات حقیقی کیا شے ہے اور اس کے حصول کے لیے حقیقی وسائل اور ذرائع کیا کیا ہیں، اور نجات یافتہ مومنوں اور مقربوں کے آثار اور علامات کیا ہیں۔ چھ ان مفردات کا نظام جن میں بیان کیا گیا ہے کہ اسلام کیا شے ہے اور کفر اور شرک کیا شے ہے، اور اسلام کی حقیقت پر دلائل اور نیز اعتراضات کی مدافعت ہے۔ سات ایسے مفردات کا نظام جو مخالفین کے تمام عقائد باطلہ کا رد کرتے ہیں۔ آٹھ ایسے مفردات کا نظام جو انذار اور تبشیر اور وعد اور وعید اور عالم بعد کے بیان کے رنگ میں یا معجزات کی صورت میں یا مثالوں کے طور پر یا ایسی پیشگوئیوں کی صورت میں جو موجب زیادت ایمان یا اور مسالے پر مشتمل ہوں، یا ایسی قصوں کی طرز میں جو تنبیہ یا ڈرانے
یا خوشخبری دینے کی غرض سے ہوں مرتب کیا گیا ہے۔ 9 ایسے مفردات کا نظام جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح اور پاک صفات اور جناب کی پاک زندگی کے اعلیٰ نمونوں پر مشتمل ہیں، جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل کاملہ بھی ہیں۔ 10 ایسے مفردات کا نظام جو قرآن کریم کے صفات اور تاثیرات اور اس کے ذاتی خواص کو بیان کرتے ہیں۔ یہ 10 نظام وہ ہیں جو اپنے کمال تام کی وجہ سے 10 دائروں کی طرح قرآن میں پائے جاتے ہیں، جن کو دوائر عشرہ سے موسوم کر سکتے ہیں۔ ان 10 دائروں میں خدا تعالی نے قرآن کریم میں ایسے پاکیزہ اور باہمی امتیاز رکھنے والے مفردات سے کام لیا ہے جو عقل سلیم فی الفور گواہی دیتی ہے کہ یہ اکمل اور اتم سلسلہ مفردات کا اسی لیے عربی میں مقرر کیا گیا تھا کہ تا قرآن کا خادم ہو۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سلسلہ مفردات کا قرآن کریم کے تعلیمی نظام سے جو اکمل اور اتم ہے بالکل مطابق آ گیا، لیکن دوسری زبانوں کے مفردات کا سلسلہ ان کتابوں کے تعلیمی نظام سے ہرگز مطابق نہیں آتا جو الہی کتابیں کہلاتی ہیں اور جن کا ان زبانوں میں نازل ہونا بیان کیا گیا، اور نہ دوائر عشرہ مذکورہ ان کتابوں میں پائے جاتے ہیں۔ بس ان کتابوں کے ناقص ہونے کی وجوہ سے یہ بھی ایک بھاری وجہ ہے کہ وہ دوائر ضروریہ سے بے بہرا اور نیز زبان کے مفردات ان کتابوں کی تعلیم سے وفا نہیں کر سکے، اور اس میں بھید یہی ہے کہ وہ کتابیں حقیقی کتابیں نہیں تھیں، بلکہ وہ صرف چند روزہ کاروائی تھی۔ حقیقی کتاب دنیا میں ایک ہی آئی جو ہمیشہ کے لیے انسانوں کی بھلائی کے لیے تھی، لہٰذا وہ دوائر عشرہ کاملہ کے ساتھ نازل ہوئی، اور اس کے مفردات کا نظام تعلیمی نظام کا بالکل ہم وزن اور ہم پلہ تھا، اور ہر یک دائرہ اس کا دوائر عشرہ میں سے اپنے طبعی نظام کے اندازے اور قدر پر مفردات کا نظام ساتھ رکھتا تھا، جس میں الہی صفات کے اظہار کے لیے اور اقسام اربعہ مذکورہ کے مدارج بیان کرنے کی غرض سے الگ الگ الفاظ مفردہ مقرر تھے، اور ہر یک تعلیم کے دائرے کے موافق مفردات کا کامل دائرہ موجود تھا۔ اب ہم اسی پر اکتفا کر کے ایک اور لفظ کی چند خوبیاں بیان کرتے ہیں، سو وہ لفظ رب کا ہے جو قرآنی الفاظ میں سے ہم نے لیا ہے۔ یہ لفظ قرآن شریف کی پہلی ہی صورت اور پہلی ہی آیت میں آتا ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ لسان العرب اور تاج العروس میں جو لغت کی نہایت معتبر کتابیں ہیں لکھا ہے کہ زبان عرب میں رب کا لفظ 7 معنوں پر مشتمل ہے، اور وہ یہ ہیں: مالک، سید، مدبر، مربی، قیم، منعم، متمم۔ چنانچہ ان 7 معنوں میں سے 3 معنی خدا تعالی کی ذاتی عظمت پر دلالت کرتے ہیں، من جملہ ان کے مالک ہے، اور مالک لغت عرب میں اس کو کہتے ہیں جس کا اپنے مملوک پر قبضہ تامہ ہو اور جس طرح چاہے اپنے تصرف میں لا سکتا ہو اور بلا اشتراک غیر اس پر حق رکھتا ہو۔ اور یہ لفظ حقیقی طور پر یعنی بلحاظ اس کے معنوں کے بجز خدا تعالی کے کسی دوسرے پر اطلاق نہیں پا سکتا، کیونکہ قبضہ تامہ ہو اور تصرف تام اور حقوق تامہ بجز خدا تعالی کے اور کسی کے لیے مسلم نہیں۔ اور سید لغت عرب میں اس کو کہتے ہیں جس کا تابع ایک ایسا سواد اعظم ہو جو اپنے دلی جوش اور اپنی طبعی اطاعت سے اس کے حلقہ بگوش ہوں۔ سو بادشاہ اور سید میں یہ فرق ہے کہ بادشاہ سیاست قہری اور اپنے قوانین کی سختی سے لوگوں کو مطیع بناتا ہے، اور سید کے تابعین اپنی دلی محبت اور دلی جوش اور دلی تحریک سے خود بخود مطابقت کرتے ہیں اور سچی محبت سے اس کو سید نہ کر کے پکارتے ہیں۔ اور ایسی مطابقت بادشاہ کی اس وقت کی جاتی ہے کہ جب وہ بھی لوگوں کی نظر میں سید قرار پاوے۔ اگر سید کا لفظ بھی حقیقی طور پر بلحاظ اس کے معنوں کے بجوز خدا تعالی کے کسی دوسرے پر بولا نہیں جاتا، کیونکہ حقیقی اور واقعی جوش سے اطاعت جس کے ساتھ کوئی شائبہ اغراض نفسانیہ کا نہ ہو بجوز خدا تعالی کے کسی کے لیے ممکن نہیں۔ وہی ایک ہے
جس کی سچی اطاعت روحیں کرتی ہیں، کیونکہ وہ ان کی پیدائش کا حقیقی مبدا ہے، اس لیے طبعاً ہر یک روح اس کو سجدہ کرتی ہے۔ بت پرست اور انسان پرست بھی اس کی اطاعت کے لیے ایسا ہی جوش رکھتے ہیں جیسا کہ ایک موحد راست باز، مگر انہوں نے اپنی غلطی سے اور قصور طلب سے اس زندگی کے سچے چشمے کو شناخت نہیں کیا، بلکہ نابینائی کی وجہ سے اس اندرونی جوش کو غیر محل پر وضع کر دیا۔ تب کسی نے پتھروں کو، اور کسی نے رام چندر کو، اور کسی نے کرشن کو، اور کسی نے نعوذ باللہ ابن مریم کو خدا بنا لیا، لیکن اس دھوکے سے بنایا کہ شاید وہ جو مطلوب ہے یہ وہی ہے۔ سو یہ لوگ مخلوق کو حق اللہ دے کر ہلاک ہو گئے۔ ایسا ہی اس حقیقی محبوب اور سید کی روحانی طلب میں ہوا پرستوں نے دھوکے کھائے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں بھی ایک محبوب اور ایک حقیقی سید کی طلب تھی، مگر انہوں نے اپنے دلی خیالات کو اچھی طرح شناخت نہ کر کے یہ خیال کیا کہ وہ حقیقی محبوب اور سید جس کو روحیں طلب کر رہی ہیں اور جس کی اطاعت کے لیے جانیں اچھل رہی ہیں، وہ دنیا کے مال اور دنیا کے املاک اور دنیا کی لذات ہی ہیں۔ مگر یہ ان کی غلطی تھی، بلکہ روحانی خواہشوں کا محرک اور پاک جذبات کا باعث وہی ایک ذات ہے جس نے فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، الذاریات 57۔ یعنی جن اور انس کی پیدائش اور ان کی تمام قوا کا میں ہی مقصود ہوں، وہ اسی لیے میں نے پیدا کیے کہ تا مجھے پہچانیں اور میری عبادت کریں۔ سو اس نے اس آیت میں اشارہ کیا کہ جن و انس کی خلقت میں اس کی طلب و معرفت اور اطاعت کا مادہ رکھا گیا ہے۔ اگر انسان میں یہ مادہ نہ ہوتا تو نہ دنیا میں ہوا پرستی ہوتی، نہ بت پرستی، نہ انسان پرستی، کیونکہ ہر یک خطا ثواب کی تلاش میں پیدا ہوا ہے۔ غرض سعادت حقیقی اسی ذات کے لیے مسلم ہے اور وہی واقعی طور پر سید ہے، اور من جملہ ان 3 ناموں کے جو خدا تعالیٰ کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں مدبر بھی ہے، اور تدبیر کے معنی ہیں کہ کسی کام کے کرنے کے وقت تمام ایسا سلسلہ نظر کے سامنے حاضر ہو جو گزشتہ واقعات کے متعلق یا آئندہ نتائج کے متعلق ہو، اور اس سلسلے کے لحاظ سے وضع شین فی محل ہی ہو، اور کوئی کاروائی حکمت عملی سے باہر نہ ہو۔ اور یہ نام بھی اپنے حقیقی معنوں کی روح سے بجوز خدا تعالیٰ کے کسی غیر پر اطلاق نہیں پا سکتا، کیونکہ کامل تدبیر غیب دانی پر موقوف ہے اور وہ بجوز خدا تعالیٰ کے کسی کے لیے مسلم نہیں۔ اور 4 باقی نام یعنی مربی، قیم، منعم، متمم خدا تعالیٰ کے ان فیوز پر دلالت کرتے ہیں جو بلحاظ اس کی کامل ملکیت اور کامل سعادت اور کامل تدبیر کے اس کے بندوں پر جاری ہیں۔ چنانچہ مربی کا لفظ بظاہر معنی پرورش کرنے والے کو کہتے ہیں، اور کامل طور پر تربیت کی حقیقت یہ ہے کہ جس قدر خلقت انسان کے شعبے باعتبار جسم اور روح اور تمام طاقتوں اور قوتوں کے پائے جاتے ہیں، ان تمام شاخوں کی پرورش ہو، اور جہاں تک بشریت کی جسمانی اور روحانی ترقیات اس پرورش کے کمال کو چاہتے ہیں، ان تمام مراتب تک پرورش کا سلسلہ ممتد ہو۔ ایسا ہی جس نقطے سے بشریت کا نام اور اسم یا اس کے مبادی شروع ہوتے ہیں، اور جہاں سے بشری نقش یا کسی دوسری مخلوق کا نقش وجود عدم سے ہستی کی طرف حرکت کرتا ہے، اس اظہار اور ابراز کا نام بھی پرورش ہے۔ پس اس سے معلوم ہوا کہ لغت عرب کے روح سے ربوبیت کے معنی نہایت ہی وسیع ہیں، اور عدم کے نقطے سے مخلوق کے کمال تام کے نقطے تک ربوبیت کا لفظی اطلاق پاتا ہے، اور خالق وغیرہ الفاظ رب کے اسم کی فرع ہیں۔ اور قیم کے معنی ہیں نظام کو محفوظ رکھنے والا، اور منعم کے یہ معنی ہیں کہ ہر یک قسم کا انعام اکرام جو انسان یا کوئی دوسری مخلوق اپنی استعداد کی روح سے پا سکتی ہے، اور بالطبع اس نعمت کے خواہاں ہیں وہ انعام اس کو عطا کرے تا ہر یک مخلوق اپنے کمال تام کو پہنچ جائے، جیسا کہ اللہ جل شانہ ایک جگہ فرماتا ہے ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی، طٰہٰ 51۔ یعنی وہ خدا جس نے ہر یک چیز کو اس کے مناسب حال کمال خلقت بخشا اور پھر اس کو دوسرے کمالات مطلوبہ کے لیے رہنمائی کی۔ بس یہ انعام ہے کہ ہر یک چیز کو اول اس کے وجود کی روح سے
وہ تمام قوا وغیرہ عنایت ہوں جن کی وہ چیز محتاج ہے، پھر اس کے حالات مترقبہ کے حصول کے لیے اس کو راہیں دکھائی جائیں، اور متمم کے یہ معنی ہے کہ سلسلہ فیض کو کسی پہلو سے بھی ناقص نہ چھوڑا جائے اور ہر یک پہلو سے اس کو کمال تک پہنچایا جائے۔ سو رب کا اسم جو قرآن کریم میں آیا ہے، جس کو ہم اقتباس کے طور پر اس خطبے کے اول میں لائے ہیں، ان وسیع معنوں پر مشتمل ہے جن کو ہم نے بطور اختصار اس مضمون میں ذکر کیا ہے۔ اب ہم نہایت افسوس سے لکھتے ہیں کہ ایک ناسمجھ انگریز عیسائی نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ اسلام پر عیسائی مذہب کو یہ فضیلت ہے کہ اس میں خدا تعالیٰ کا نام باپ بھی آیا ہے، اور یہ نام نہایت پیارا اور دلکش ہے، اور قرآن میں یہ نام نہیں آیا۔ نوٹ: یاد رہے کہ لفظ اب یا باپ یا فادر کے مفہوم میں ہرگز محبت کے معنی ماخوذ نہیں۔ جس فعل کے شروع سے انسان یا کوئی اور حیوان باپ کہلاتا ہے، اس وقت یہ خیال ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ محبت تو دیکھنے اور انس کرنے سے بعد میں رفتہ رفتہ پیدا ہوتی ہے، لیکن ربوبیت کے لیے محبت ابتدا سے ہی ایک لازمہ ذاتی ہے۔ منو مگر ہمیں تعجب ہے کہ اس معترض نے اس تحریر کے وقت پر یہ خیال نہیں کیا کہ لغت نے کہاں تک اس لفظ کی عزت اور عظمت ظاہر کی ہے، کیونکہ ہر یک لفظ کو حقیقی عزت اور بزرگی لغت سے ہی ملتی ہے، اور کسی انسان کو یہ اختیار نہیں کہ اپنی طرف سے کسی لفظ کو وہ عزت دے جو لغت اس کو دے نہیں سکی۔ اسی وجہ سے خدا تعالیٰ کا کلام بھی لغت کے التزام سے باہر نہیں جاتا، اور تمام اہل عقل اور نقل کے اتفاق سے کسی لفظ کی عزت اور عظمت ظاہر کرنے کے وقت اول لغت کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ اس زبان نے جس زبان کا وہ لفظ ہے یہ خلت کہاں تک اس کو عطا کی ہے۔ اب اس قاعدے کو اپنی نظر کے سامنے رکھ کر جب سوچیں کہ اب یعنی باپ کا لفظ لغت کی روح سے کس پائے کا لفظ ہے، تو بجوز اس کے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ جب مثلا ایک انسان فی الحقیقت دوسرے انسان کے نطفے سے پیدا ہو، مگر پیدا کرنے میں اس نطفہ انداز انسان کا کچھ بھی دخل نہ ہو، تب اس حالت میں کہیں گے کہ یہ انسان فلاں انسان کا اب یعنی باپ ہے۔ اور اگر ایسی صورت ہو کہ خدائے قادر مطلق کی یہ تعریف کرنی منظور ہو جو مخلوق کو اپنے خاص ارادے سے خود پیدا کرنے والا، خود کمالات تک پہنچانے والا، اور خود رحم عظیم سے مناسب حال اس کے انعام کرنے والا، اور خود اس کا حافظ اور قیوم ہے، تو لغت ہرگز اجازت نہیں دیتی کہ اس مفہوم کو اب یعنی باپ کے لفظ سے ادا کیا جائے، بلکہ لغت نے اس کے لیے ایک دوسرا لفظ رکھا ہے جس کو رب کہتے ہیں، جس کی اصل تعریف ابھی ہم لغت کی روح سے بیان کر چکے ہیں۔ اور ہم ہرگز مجاز نہیں کہ اپنی طرف سے لغت تراشیں، بلکہ ہمیں انہی الفاظ کی پیروی لازم ہے جو قدیم سے خدا کی طرف سے چلے آئے ہیں۔ پس اس تحقیق سے ظاہر ہے کہ اب یعنی باپ کا لفظ خدا تعالیٰ کی نسبت استعمال کرنا ایک سوء ادب اور حجب میں داخل ہے، اور جن لوگوں نے حضرت مسیح کی نسبت یہ الزام گھڑا ہے کہ گویا وہ خدا تعالیٰ کو اب کر کے پکارتے تھے اور در حقیقت جناب الہی کو اپنا باپ ہی یقین رکھتے تھے، انہوں نے نہایت مکروہ اور جھوٹا الزام ابن مریم پر لگایا ہے۔ کیا کوئی عقل تجویز کر سکتی ہے کہ نعوذ باللہ حضرت مسیح ایسی نادانی کے مرتکب ہوئے کہ جو لفظ اپنے لغوی معنوں کی روح سے ایسا حقیر اور ذلیل ہو، جس میں ناطاقتی اور کمزوری اور بے اختیاری ہر یک پہلو سے پائی جائے، وہی لفظ حضرت مسیح اللہ جل شانہ کی نسبت اختیار کریں؟ ابن مریم علیہ السلام کو یہ اختیار ہرگز نہیں تھا کہ اپنی طرف سے لغت تراشی کریں، اور لغت تراشی بھی ایسی بےہودہ جس سے سراسر جہالت ثابت ہو۔ پس جس حالت میں لغت نے اب یعنی باپ کے لفظ کو اس سے زیادہ وسعت نہیں دی کہ کسی نر کا نطفہ مادہ کے رحم میں گرے اور پھر وہ نطفہ نہ گرانے والے کی کسی طاقت سے بلکہ ایک اور ذات کی قدرت سے رفتہ رفتہ ایک جاندار مخلوق بن جائے، تو وہ شخص جس نے نطفہ گرایا تھا لغت کی روح سے اب یا باپ کے نام سے موسوم ہوگا۔ اور اب کا لفظ ایک ایسا حقیر اور ذلیل لفظ ہے کہ اس میں کوئی حصہ پرورش یا ارادے یا محبت کا شرط نہیں۔ مثلا ایک بکرا جو بکری پر جست کر کے نطفہ ڈال دیتا ہے، یا ایک سانڈ بیل جو گائے پر جست کر کے اور اپنی شہوات کا کام پورا کر کے پھر اس سے علیحدہ بھاگ جاتا ہے،
جس کے یہ خیال میں بھی نہیں ہوتا ہے کہ کوئی بچہ پیدا ہو، یا ایک سور جس کو شہوات کا نہایت زور ہوتا ہے اور بار بار وہ اسی کام میں لگا رہتا ہے، اور کبھی اس کے خیال میں بھی نہیں ہوتا کہ اس بار بار کے شہوانی جوش سے یہ مطلب ہے کہ بہت سے بچے پیدا ہوں اور خنزیر زادے زمین میں کثرت سے پھیل جائیں، اور نہ اس کو فطرتی طور پر یہ شعور دیا گیا ہے۔ تاہم اگر بچے پیدا ہو جائیں تو بلا شبہ سور وغیرہ اپنے اپنے بچوں کے باپ کہلائیں گے۔ اب جب کہ اب کے لفظ یعنی باپ کے لفظ میں دنیا کی تمام لغتوں کی روح سے یہ معنی ہرگز مراد نہیں کہ وہ باپ نطفہ ڈالنے کے بعد پھر بھی نطفہ کے متعلق کچھ کارگزاری کرتا رہے تا بچہ پیدا ہو جائے، یہ ایسے کام کے وقت میں یہ ارادہ بھی اس کے دل میں ہو، اور نہ کسی مخلوق کو ایسا اختیار دیا گیا ہے، بلکہ باپ کے لفظ میں بچہ پیدا ہونے کا خیال بھی شرط نہیں، اور اس کے مفہوم میں اس سے زیادہ کوئی امر ماخوذ نہیں کہ وہ نطفہ ڈال دے، بلکہ وہ اسی ایک ہی لحاظ سے جو نطفہ ڈالتا ہے لغت کی روح سے اب یعنی باپ کہلاتا ہے۔ تو کیوں کر جائز ہو کہ ایسا ناکارہ لفظ جس کو تمام زبانوں کا اتفاق ناکارہ ٹھہراتا ہے اس قادر مطلق پر بولا جائے جس کے تمام کام کامل ارادوں اور کامل علم اور قدرت کاملہ سے ظہور میں آتے ہیں، اور کیوں کر درست ہو کہ وہی ایک لفظ جو بکرا پر بولا گیا، بیل پر بولا گیا، سور پر بولا گیا، وہ خدا تعالیٰ پر بھی بولا جائے۔ یہ کیسی بے ادبی ہے جس سے نادان عیسائی باز نہیں آتے، نہ ان کو شرم باقی رہی، نہ حیا باقی رہی، نہ انسانیت کی سمجھ باقی رہی۔ کفارے کا مسئلہ کچھ ایسا ان کی انسانی قوتوں پر فالج کی طرح گرا کہ بالکل نکما اور بحث کر دیا۔ اب اس قوم کے کفارے کے بھروسے پر یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے کہ اچھا چال چلن بھی ان کے نزدیک بےہودہ ہے۔ حال میں یعنی 21 جون 1895 کو پرچہ نور افشاں لدھیانے میں جو عیسائی مذہب کا ایک اصول کفارے کی نسبت چھپا ہے وہ ایسا خطرناک ہے جو جرائم پیشہ لوگوں کو بہت ہی مدد دیتا ہے۔ اس کا محاصل یہی ہے کہ ایک سچے عیسائی کو کسی نیک چلنی کی ضرورت نہیں، کیونکہ لکھا ہے کہ اعمال حسنوں کو نجات میں کچھ بھی دخل نہیں، جس سے صاف طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کوئی جز رضامندی الہی کی جو نجات کی جڑ ہے اعمال سے حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ کفارہ ہی کافی ہے۔ اب سوچنے والے سوچ سکتے ہیں کہ جب کہ اعمال کو الہی رضامندی میں کچھ بھی دخل نہیں تو پھر عیسائیوں کا چال چلن کیوں کر درست رہ سکتا ہے، جبکہ چوری اور زنا سے پرہیز کرنا موجب ثواب نہیں تو پھر یہ دونوں فعل موجب مواخذہ بھی نہیں۔ اب معلوم ہوا کہ عیسائیوں کا بے باک ہو کر بدکاریوں میں پڑنا اسی اصول کی تحریک سے ہے، بلکہ اس اصول کی بنا پر قتل و نیز حلف دروغی سب کچھ کر سکتے ہیں۔ کفارہ جو کافی اور ہر یک بدی کا مٹانے والا ہوا، حیف ایسے دین و مذہب پر۔ اب سمجھنا چاہیے کہ اب یا باپ کا لفظ جس کو ناحق بے ادبی کی راہ سے عیسائی نادان خدا تعالیٰ پر اطلاق کرتے ہیں لغات مشترکہ میں سے ہے، یعنی ان عربی لفظوں میں سے ہے جو تمام ان زبانوں میں پائے جاتے ہیں جو عربی کی شاخیں ہیں، اور تھوڑے تغیر و تبدل سے ان میں موجود ہیں۔ چنانچہ در حقیقت فادر اور پتا اور باپ اور پدر وغیرہ اسی عربی لفظ کی خراب شدہ صورتیں ہیں جس کو ہم انشاءاللہ اپنے محل پر بیان کریں گے، اور لغت کی روح سے یہ لفظ 4 مادوں کے لحاظ سے بنایا گیا ہے۔ ایک، ابا سے، کیونکہ ابا اس پانی کو کہتے ہیں جو ختم نہ ہو، کیونکہ نطفہ کا پانی مدت دراز تک مرد میں پیدا ہوتا رہتا ہے، اور اسی پانی سے حکیم ذوالجلال بچہ پیدا کرتا ہے، اس لیے اس پانی کا منبع اب کے نام سے موسوم ہوا، اور اسی لحاظ سے عرب کے لوگ عورت کی شرمگاہ کو بھی ابو دارس کہتے ہیں، اور دارس حیض کا نام ہے، یعنی حیض کا باپ، کیونکہ حیض بھی ایک مدت دراز تک منقطع نہیں ہوتا، اس لیے اس کو بھی بطریق مجاز ایک پانی تصور کر کے عورت کی شرمگاہ کا نام ابو دارس رکھا گیا ہے، گویا وہ بھی ایک کنواں ہے جس کا پانی منقطع نہیں ہوتا۔ اور دوسرے، ابا کے لفظ سے نکالا گیا ہے، کیونکہ ابا کے معنی لغت میں رک جانے اور بس کر جانے کے بھی ہیں، کیونکہ اس کام میں نر جو باپ کہلاتا ہے صرف نطفہ ڈالنے پر بس کر جاتا ہے اور آگے اس کا کوئی کام نہیں، بلکہ جس کے معنی اب کی نسبت بہت وسیع ہے، اپنے رحم میں اس نطفے کو لیتی ہے اور اسی کے خون سے وہ نطفہ پرورش پاتا ہے، بس اب کی وجہ تسمیہ میں یہ امر بھی ملحوظ ہے۔ تیسرے،
ابا کے لفظ سے مشتق ہے، کیونکہ ابا سرکنڈے کو کہتے ہیں۔ چونکہ نر کا عضو تناسل سرکنڈے سے مشابہت رکھتا ہے، اس لیے اس کا نام اب یعنی باپ ہوا۔ چوتھے، ابا کے لفظ سے جو سقوط اشتہا کو کہتے ہیں، کیونکہ فراغت کے بعد مرد کی خواہش منقطع ہو جاتی ہے، اس لیے یہ جزو بھی وجہ تسمیہ اب میں ماخوذ ہے۔ غرض یہ 4 جزو ہیں جو اس قانون قدرت میں پائی جاتی ہیں جو باپ کے متعلق ہے، لہذا انہی کی بنا پر اب کا نام اب رکھا گیا۔ اور جب کہ اب کا وجہ تسمیہ معلوم ہو چکا تو دوسری زبانوں میں جو اس کے عوض میں نام بولا جاتا ہے، جیسا کہ باپ یا فادر یا پدر یا پتا وغیرہ، ان کی وجوہ تسمیہ بھی ساتھ ہی معلوم ہو گئیں، کیونکہ وہ سب اسی زبان سے نکلی ہیں، اور وہ الفاظ بھی در حقیقت عربی بگڑی ہوئی ہے۔ اب ذرا شرم اور حیا سے سوچنا چاہیے کہ کیا ایسا لفظ جس کی وجوہ تسمیہ یہ ہیں خدا تعالیٰ پر اطلاق کر سکتے ہیں؟ اور اگر یہ سوال ہو کہ پھر پہلی کتابوں نے کیوں اطلاق کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو وہ تمام کتابیں محرف و مبدل ہیں، اور ان کا ایسا بیان جو حق اور حقیقت کے برخلاف ہے ہرگز پذیرائی کے لائق نہیں، کیونکہ اب وہ کتابیں ایک گندے کیچڑ کی طرح ہیں جس سے پاک طبع انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اور پھر اگر فرض بھی کر لیں کہ توریت میں بعض جگہ ایسے لفظ موجود تھے تو ممکن ہے کہ ان کے اور بھی معنی ہوں جو باپ کے معنی سے بالکل مخالف ہوں، کیونکہ الفاظ کے معنوں میں وسعت ہوا کرتی ہے۔ پھر اگر قبول بھی کریں کہ اس لغت کے ایک ہی معنی ہیں تو اس وقت یہ جواب ہو سکتا ہے کہ چونکہ بنی اسرائیل اور بعد میں ان کی اور شاخیں اس زمانے میں نہایت تنزل کی حالت میں تھیں اور وحشیوں کی طرح وہ زندگی بسر کرتی تھیں اور اس پاک اور کامل معنی کو نہیں سمجھتی تھیں جو رب کے مفہوم میں ہے، اس لیے الہام الہی نے ان کی پست حالت کے موافق ایسے لفظوں سے ان کو سمجھایا جن کو وہ بخوبی سمجھ سکتے تھے۔ اور اس کی ایسی ہی مثال ہے جیسا کہ توریت میں عالم معاد کی اچھی طرح تصریح نہیں کی گئی اور دنیا کے آراموں کی طمع دی گئی اور دنیا کی آفتوں سے ڈرایا گیا، کیونکہ اس وقت وہ قوم عالم معاد کی تفاصیل کو سمجھ نہیں سکتی تھیں۔ بس جیسا کہ اس اجمال کا یہ نتیجہ ہوا کہ ایک قوم قیامت کی منکر یہود میں پیدا ہو گئی، ایسا ہی باپ کے لفظ کا آخرکار یہ نتیجہ ہوا کہ ایک نادان قوم یعنی عیسائیوں نے ایک عاجز بندے کو خدا بنا دیا، مگر یہ تمام محاورات تنزل کے طور پر تھے، کیونکہ ان کتابوں کی تعلیم محدود تھی اور خدا تعالیٰ کے علم میں وہ تمام تعلیمیں جلد منسوخ ہونے والی تھیں، اس لیے ایسے محاورات ایک سفلہ اور پست خیال قوم کے لیے جائز رکھے گئے۔ اور پھر جب وہ کتاب دنیا میں آئی جو حقیقی نور دکھلاتی ہے تو اس روشنی کی کچھ حاجت نہ رہی جو تاریکی سے ملی ہوئی تھی، اور زمانہ اپنی اصلی حالت کی طرف رجوع کر آیا اور تمام الفاظ اپنی اصلی حقیقت پر آ گئے۔ یہی بھید تھا کہ قرآن کریم بلاغت و فصاحت کا اعجاز لے کر آیا، کیونکہ دنیا کو سخت حاجت تھی کہ زبان کی اصل وضع کا علم حاصل ہو۔ بس قرآن کریم نے ہر یک لفظ کو اس کے محل پر رکھ کر دکھلا دیا اور بلاغت اور فصاحت کو ایسے طور سے کھول دیا کہ وہ بلاغت اور فصاحت دین کی 2 آنکھیں بن گئیں۔ پہلی قومیں اس بات سے بہت ہی غفلت میں رہیں کہ وہ زبان کو دینی اسرار کے حل کرنے کی خادم بناتی، لیکن وہ اس میں بے اختیار اور مجبور بھی تھیں، کیونکہ ان کے پاس صرف بگڑی ہوئی اور خراب حالت کی زبانیں تھیں جو مفردات اور اسماء کی وجوہ تسمیہ بیان کرنے میں گونگی تھیں۔ مفردات کا کچھ نظام نہ تھا، اطراد مواد کا کچھ بھی سرمایہ نہ تھا، ایک گری ہوئی عمارت کی طرح اینٹیں پڑی تھیں جن کی ترتیب طبی کا کوئی بھی نشان باقی نہ تھا۔ بس ان کو ایسی نالائق زبانیں کیوں کر الہیات میں مدد دے سکتی تھیں، اس لیے وہ تمام قومیں ہلاک ہو گئیں۔ پھر قرآن کریم ایک ایسی کامل زبان میں نازل ہوا جس میں یہ سارا سامان نظام موجود تھا، اس لیے دین اسلام بگڑنے سے محفوظ رہا اور خدائے قادر کی جگہ مخلوق نے نہیں لی۔ اب اس کے بعد اگرچہ ہمارا ارادہ تھا کہ چند اور کلمات کی بھی تشریح کی جائے اور دکھلایا جائے کہ عربی کے مفردات کس قدر حقائق عالیہ اپنے اندر رکھتے ہیں، مگر افسوس کہ طول کے خوف سے بالفعل ہم اس مضمون کو اسی جگہ چھوڑتے ہیں۔ لیکن یہ 300 لفظ جو ہم لکھ چکے ہیں یہ اسی غرض سے لکھے گئے ہیں تا ہمارے مخالف بھی ایسی ہی عبارتیں اپنی اپنی زبانوں میں بنا کر، مثلاً ایسا ہی خطبہ اور اس کے بعد ایسی ہی تمہید کلمات مفردہ میں ہم کو لکھ کر دکھلاویں، تا ہم بھی دیکھیں
کہ ان کے پاس کس قدر مفردات ہیں اور وہ اپنے مفردات کو کسی امر کے بیان میں کہاں تک نبھا سکتے ہیں اور مفردات کا نظام اپنے پاس رکھتے ہیں۔ یہ یوں ہی لاف و گزاف ہے۔ اس جگہ ہم میکس ملر کے بعد شبہات اور وساوس کو بھی دور کرنا قرین مصلحت سمجھتے ہیں جو اس نے اپنی کتاب لیکچر جلد اول علم اللسان کی بحث کے نیچے لکھے ہیں، چنانچہ بطرز قولہ و اقول کے ذیل میں تحریر ہے۔ قولہ، ترقی علم کے موانعات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بعض قوموں نے دوسری قوموں کو استخفاف اور تحقیر کی نگاہ سے دیکھنے کے لیے ان کی نسبت حقارت آمیز القاب تراشے، اس لیے وہ ان محقر قوموں کی لغات کے سیکھنے سے قاصر رہے، اور جب تک یہ الفاظ جنگلی اور عجمی کہنے کے انسان کی لغات اور فرہنگ سے نہ نکالے گئے اور بجائے اس کے لفظ برادر قائم نہ ہوا، ایسا ہی جب تک تمام قوموں کا یہ استحقاق تسلیم نہ کیا گیا کہ وہ ایک ہی نوع یا جنس کے ہیں، اس وقت تک ہمارے اس علم اللسان کا آغاز نہ ہوا۔ اقول، صاحب راقم کی اس تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ دراصل ان کو اہل عرب پر اعتراض ہے، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ عرب کے لوگ جو دوسری زبان والوں کو عجمی بولتے ہیں، یہ لفظ محض بخل اور تعصب کی راہ سے دوسری قوموں کی تحقیر کے غرض سے تراشا گیا ہے، لیکن یہ غلطی محض اس وجہ سے پیدا ہوئی ہے کہ ان کی عیسائیت کا بخل ان کو اس بات کی دریافت سے مانے ہوا کہ آیا عجم اور عرب کا لفظ انسان کی طرف سے یا خدا تعالی کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اپنی کتاب میں خود اقرار کر چکے ہیں کہ مفردات زبان کا اپنی طرف سے بنا لینا کسی انسان کا کام نہیں۔ اب ہم ان پر اور ان کے ہم خیالوں پر واضح کرتے ہیں کہ زبان عرب میں دو لفظ ہیں جو ایک دوسرے کے مقابل پر واقع ہیں، ایک تو عرب جس کے معنی فصیح اور بلیغ کے ہیں، اور دوسرا عجم جو اس کے مقابل پر واقع ہے جس کے معنی غیر فصیح اور بستہ زبان ہے۔ اگر میکس ملر صاحب کے خیال میں یہ دو لفظ قدیم نہیں ہیں اور اسلام نے ہی بخل کے راہ سے ان کو ایجاد کیا ہے، تو ان کو ان لفظوں کا نشان دینا چاہیے جو ان کی رائے میں اصلی لفظ تھے، کیونکہ یہ تو ممکن نہیں کہ کسی قوم کا قدیم سے کوئی بھی نام نہ ہو، اور جب قدیم ماننا پڑا تو ثابت ہوا کہ یہ انسانی بناوٹ نہیں بلکہ وہ قادر عالم الغیب جس نے مختلف استعدادوں کے ساتھ انسانوں کو پیدا کیا ہے، اس نے مختلف لیاقتوں کے لحاظ سے یہ دو نام آپ مقرر کر دیے ہیں۔ پھر دوسری دلیل یہ بھی ہے کہ اگر یہ دو نام عرب اور عجم کسی انسان نے محض تعصب اور تحقیر کے لحاظ سے آپ ہی گھڑ لیے ہیں تو بلا شبہ یہ واقعات کے برخلاف ہوں گے اور محض دروغ بے فروغ ہوگا، لیکن ہم اس کتاب میں ثابت کر چکے ہیں کہ عرب کا لفظ در حقیقت اسم با مسمى ہے، اور واقعی طور پر یہ بات سچ ہے کہ زبان عربی اپنے نظام مفردات اور لطافت ترکیب اور دیگر عجائب و غرائب کے لحاظ سے ایسے اعلیٰ مقام کے مرتبے پر ہے کہ یہی کہنا پڑتا ہے کہ دوسری زبانیں اس کے مقابل پر گونگے کی طرح ہیں، اور نہ صرف یہی بلکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری تمام زبانیں جمادات کی طرح بے حس و حرکت پڑی ہیں اور اطراد مواد کی حرکت ایسی ان سے مفقود ہے کہ گویا وہ بالکل بے جان ہیں، تو ہمیں بمجبوری یہ ماننا پڑتا ہے کہ در حقیقت وہ زبانیں نہایت تنزل کی حالت میں ہیں، اور عربی زبان میں یہ بات نہایت نرم لفظوں میں کہی گئی ہے کہ عرب کے مقابل کے لوگوں کا نام عجم ہے، ورنہ اس نام کا استحقاق بھی ان زبانوں اور ان لوگوں کو حاصل نہ تھا، اور اگر ٹھیک ٹھیک ان کے تنزل کا حال ظاہر کیا جاتا تو یہ لفظ نہایت موزوں تھا کہ ان زبانوں کا نام مردہ زبانیں رکھا جاتا۔ بہرحال اب ہم اس مقدمے کو صرف دعوے کی صورت میں پیش نہیں کرتے، ہم نے اس جھگڑے کے طے کے لیے 5000 روپے کا اشتہار اس کتاب کے ساتھ شائع کیا ہے، بس اگر کوئی اس بیان کا مکذب ہے، میکس ملر ہوں یا کوئی اور ہو، تو ان کے لیے سیدھی رائے یہی ہے کہ وہ اپنی اصلاف و گزاف کو دلائل شافیہ کے ساتھ ثابت کر کے دکھلاویں اور 5000 روپے نقد ہم سے لے لیں۔ اور ہمیں میکس مولر صاحب پر نہایت افسوس ہے کہ انہوں نے عیسائی کہلا کر اپنی کتب مقدسہ کے برخلاف اعتراض پیش کر دیا ہے، کیونکہ ان کی مقدس کتابوں نے عرب کے نام کو عرب کے لفظ سے ہی بیان کیا ہے۔ دیکھو یسایہ 21 باب النبوہ فی العرب۔
کیا ان کو اس جوش تعصب کے وقت انجیل بھی یاد نہ رہی؟ رسولوں کے اعمال کو دیکھیں کہ ان کے خدا نے عرب کے لفظ کو عرب کے نام سے ہی یاد کیا ہے، بس جبکہ ان کی مقدس کتابیں بھی عرب کے لفظ کی وہ عزت بحال رکھتی ہیں جس کے مقابل پر عجم واقع ہے، تو بڑا افسوس ہے کہ انہوں نے عیسائی کہلا کر اس نام کی عزت کو قبول کرنا ناگوار سمجھا ہے، اور نیز مقابل کے نام کو بھی تسلیم نہیں کیا۔ ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ ان کی مقدس کتابوں نے عرب کے اس پاک مفہوم کو تصدیق کر لیا ہے، تبھی تو عرب کو عرب کے نام سے ہی جو فصاحت کی خصوصیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے جا بجا موسوم کیا ہے۔ چنانچہ انجیل کے وجود سے پہلے بائبل میں بھی جا بجا عرب کا لفظ موجود ہے، اور جن نبیوں نے عرب کے بارے میں نبوت کی ہے انہوں نے عرب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اگر عرب کا لفظ خدا تعالی کی طرف سے نہیں تو لازم آئے گا کہ انجیل اور تمام وہ کتابیں جو کتب مقدسہ کہلاتی ہیں خدا تعالی کی طرف سے نہیں، تو اس صورت میں اس بخل کی وجہ سے ان تمام کتابوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ قولو، میرے نزدیک واقعی آغاز علم اللسان کا پینتیکوسٹ کے پہلے روز سے ہوا۔ اقول، چونکہ رسولوں کے اعمال میں حواریوں کا طرح طرح کی بولی بولنا لکھا ہے، اس لیے میکس مولر صاحب اس سے یہ حجت پکڑتے ہیں کہ بولیوں کی تحقیق کی بنا عیسائی مذہب نے ڈالی ہے۔ اب اہل نظر سوچے کہ صاحب راقم ایسے بے اصل کلمات کے ساتھ کس قدر تعصب سے کام لے رہے ہیں۔ یہ بات سوچنے کے لائق ہے کہ اعمال کے دوسرے باب میں اس بات کی تصریح ہے کہ حواریوں نے اس روز وہی بولیاں بولیں جو یروشلم کے یہودی بولتے تھے۔ یہ نہیں لکھا کہ انہوں نے اس وقت چینی زبان یا سنسکرت یا جاپان کی بولی میں باتیں کرنا شروع کر دیا تھا، بلکہ صاف لکھا ہے کہ ان تمام بولیوں کو یہودی سمجھتے تھے، کیونکہ یروشلم میں وہ سب بولیاں بولی جاتی تھیں۔ بس اس صورت میں حواریوں کی کرامات کیا ہوئی؟ بلکہ ایسی باتوں کا اس زمانے میں پیش کرنا قابل شرم ہے۔ کیا ممکن نہیں کہ وہ بولیاں جو اسی شہر میں حواریوں کی قوم اور برادری میں بکثرت مستعمل تھیں حواریوں کو بھی یاد ہوں، جبکہ ایک ہی قوم، ایک ہی شہر، ایک ہی برادری تھی، اور تمدن کا سلسلہ چاہتا تھا کہ بوجہ رشتہ اور تعلق اور دن رات کی ملاقاتوں اور معاملات کے بعض کی بولیوں سے واقف ہو جائیں، تو اس بات میں کون سا استبعاد ہے کہ حواری بھی اپنے عزیز بھائیوں کی بولیوں سے واقف ہوں؟ بس ایسی کرامت اس کرامت سے کچھ زیادہ معلوم نہیں ہوتی کہ جو لاہور کے سادھو بھی دکھلا دیا کرتے ہیں۔ ہاں، اگر میکس مولر یہ لکھتے کہ علم اللسان کا آغاز مسیح کے جانی دشمنوں سے ہوا ہے اور انہوں نے اول یہ بنا ڈالی، تو یہ بات بظاہر سچی معلوم ہو سکتی تھی، کیونکہ اعمال کے اسی باب میں اس بات کا اقرار ہے کہ یہود اسی شہر میں جہاں حواری رہتے تھے مدت دراز سے یہی بولیاں بولتے تھے۔ سو تقدم یہود کو ثابت ہوا، اور حواریوں کو اس قدر عزت دینا غنیمت ہے کہ یہ گمان کریں کہ شعبدہ بازوں کی طرح یہ ناکارے نہیں تھے، بلکہ یہ بولیاں اپنی برادری سے انہوں نے سیکھ لی تھیں، کیونکہ انہی میں انہوں نے پرورش پائی تھی۔ اور اصل بات یہ ہے کہ بولیوں کی تحقیق کی طرف توجہ دلانے والا بجز قرآن کریم کے اور کوئی دنیا میں ظاہر نہیں ہوا۔ اسی پاک کلام نے یہ فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ۔ الروم 23۔ یعنی خدا تعالیٰ کی ہستی اور توحید کے نشانوں میں سے زمین آسمان کا پیدا کرنا بولیوں اور رنگوں کا اختلاف ہے۔ در حقیقت خدا شناسی کے لیے یہ بڑے نشان ہیں، مگر ان کے لیے جو اہل علم ہیں۔ اب دیکھو کہ کس قدر تحقیق السنہ کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اس کو خدا شناسی کا مدار ٹھہرا دیا ہے۔ کیا کوئی ایسی آیت انجیل میں بھی موجود ہے؟ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ہرگز نہیں، پس جائے شرم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کو جو رب اور رحمان ہے، بزرگی اور فضل اور احسان اسی کی صفات ہیں۔ انسان پیدا کیا اور اس کو بولنا سکھلایا، پھر ایک زبان سے کئی زبانیں شہروں میں کر دیں، جیسا کہ ایک رنگ سے کئی رنگ انواع اقسام کے بنا دیے،
اور عربی کو ہر یک زبان کی ماں ٹھہرایا اور اس کو چمک اور روشنی میں سورج کی طرح بنا دیا۔ وہی ہے جس کی حمد آدمی اور جن کر رہے ہیں اور اس کے رب ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ روحیں اور بدن اس کو سجدہ کرتی ہیں، دل اور زبان اس کی تعریف میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارا رب پاک ہے جو موجودہ زمانے اور آئندہ اور گزشتہ کا رب ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور ہر یک دن وہ ایک کام میں ہے۔ ہر یک بولنے والا اور نہ بولنے والا اس کی تسبیح میں مشغول ہے، اور ہر یک کج رو اور راست رو اس کا رحم طلب کرتا ہے۔ اور وہ رب العالمین ہے، اسی کے لیے تعریف اور بزرگی مسلم ہے، اور وہ دونوں جہانوں میں آقائے نعمت ہے۔ اور سلام اور صلاۃ اس کے رسول پر جو رسولوں کا سردار اور امتوں کا نور اور تمام مخلوق سے بہتر ہے، اور اس کے اصحاب پر جو ہادی اور مہتدی ہیں، اور اس کے آل پر جو طیب اور طاہر ہیں، اور تمام خدا کے نیک بندوں پر۔ اس کے بعد خدا واحد کا بندہ احمد کہتا ہے، خدا اسے عافیت میں رکھے اور تائید میں رہے، کہ میں اپنے ابتدائی زمانے سے ہی مذہب کی تحقیق میں مشغول رہا ہوں، اور کبھی میں اس بات پر راضی نہ ہوا کہ سرسری کلمات پر ہی بس کروں، اور کبھی میں نے سطحی خیالات پر قناعت نہ کی، جیسا کہ ہر ایک کن ذہن جو جہل اور باطل میں مقید ہو قناعت کرتا ہے، اور کبھی میں نے بے اصل باتوں پر اصرار نہ کیا، جیسا کہ ہر ایک نافہم بخیل کی عادت ہے، اور کبھی کسی چیز نے بجز تحقیق کی آنکھوں کے کسی امر کی طرف مجھے جنبش نہیں دی، اور بجز عمیق بینی کی کشش کے اور کسی نے مجھ کو کسی عقیدے کی طرف نہیں کھینچا، اور بجز خدا کے مجھ کو کسی نے نہیں سمجھایا، اور وہ سب سمجھانے والوں سے بہتر ہے۔ اس نے حقائق کے کئی اسرار مجھ پر کھولے، اور معارف اور دقائق کی بارشیں میرے پر کیں، اور مجھے وہ نعمتیں دیں جو مخلصوں کو دیا کرتا ہے۔ بس جب کہ میں نے اس کے فیضان سے حق کو پا لیا اور اس کے دودھ سے میں پرورش کیا گیا، تو میں نے ان نعمتوں کا شکر اس بات میں دیکھا کہ دین کی خدمت میں اور شریعت کی تائید میں اپنے پر مشقت گوارا کروں، اور دین متین کا نور لوگوں کو دکھلاؤں، اور اس کی بادشاہت براہین کے لشکروں کے ساتھ ظاہر کروں، اور صدوق امین کے کاموں کی حفاظت کروں۔ اور یہ خاص فضل الہی ہے، اسی نے مجھ کو صادقوں کی راہیں دکھلائیں، اور اس نے مجھ کو سکھلایا اور اچھا سکھلایا، اور سمجھایا اور کامل سمجھایا، اور خطا کی راہوں سے مجھے بچا لیا، اور مجھے الہام کیا کہ دین اللہ اسلام ہی ہے، اور سچا رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سردار امام ہے جو رسول امی امین ہے۔ بس جیسا کہ عبادت صرف خدا کے لیے مسلم ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح ہمارا رسول اس بات میں واحد ہے کہ اس کی پیروی کی جاوے، اور اس بات میں واحد ہے کہ وہ خاتم الانبیاء ہے۔ بس میں نے اس کی ہدایت سے ہدایت پائی، اور اس کی روشنی سے میں نے حق کو دیکھا، اور اس کے دونوں ہاتھوں نے مجھے اٹھا لیا، اور میرے رب نے میری ایسی پرورش کی جیسا کہ وہ ان لوگوں کی پرورش کرتا ہے جن کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور اس نے مجھ کو ہدایت دی اور علم بخشا، اور دکھلایا جو دکھلایا، یہاں تک کہ میں نے دلائل قاطعہ کے ساتھ حق کو پہچان لیا، اور روشن براہین کے ساتھ حقیقت کو پا لیا، اور میں حق الیقین تک پہنچ گیا۔ تب مجھے ان دلوں پر سخت افسوس ہوا جو بگڑ گئے، اور ان نظروں پر دل دکھا جو ٹیڑھی ہو گئیں، اور ان عقلوں پر جو ضعیف ہو گئیں، اور ان رائوں پر جو ناراستی کی طرف جھک گئیں، اور ان نفسانی خواہشوں پر جنہوں نے حملہ کیا، اور ان وباؤں پر جو مفسدوں کے فساد سے پھیل گئیں۔ اور میں نے دیکھا کہ لوگ دنیا اور اس کی زینت پر گرے ہوئے ہیں، اور مذہب حق اور اس کے دلائل کی طرف توجہ نہیں کرتے، اور اس کی زر خالص اور تازگی کو نہیں دیکھتے، اور اس طرح کنارہ کرتے ہیں کہ گویا شک میں ہیں، اور وہ دراصل شک میں نہیں بلکہ انہوں نے دنیا کو دین پر اختیار کر لیا ہے۔ اپنی نابینائی کی وجہ سے معرفت کی باریک باتوں کو قبول نہیں کرتے، اور براہین کے اونچے مقام کو دیکھ نہیں سکتے، اور کیوں کر دیکھیں، انہوں نے تو شیطان کی راہیں اختیار کر رکھی ہیں، اور ظلم اور تکذیب پر اصرار کر رہے ہیں، اور صادقوں کی راہوں پر چلنا نہیں چاہتے۔ سو میں نے جناب الہی میں اس غرض سے دعا کرنا شروع کیا تاکہ وہ مجھے ایسی حجت عنایت کرے جو اس زمانے کے کافروں کو لاجواب کر دے، اور جو اس زمانے کے نوجوانوں کی تباہی کے مناسب حال ہو، تاکہ میں ان کے کم عقلوں اور عقل مندوں کو ایک عمدہ بیان کے ساتھ ملزم کروں، اور تاکہ مجرموں پر حجت پوری ہو۔ بس میرے رب نے میری دعا کو قبول کیا اور میری آرزو کو میرے لیے موجود کر دیا،
اور میرے پر میری آرزو کا دروازہ ایسے طور پر کھول دیا جو میرا مدعا تھا، اور مجھے نئے اور کھلے کھلے دلائل عطا فرمائے اور یقینی اور قاطع دلیلیں عنایت کی۔ سو اس اللہ کو سب تعریف جو مددگار آقا ہے۔ اور اس مجمل کی تفصیل یہ ہے کہ اس نے زبانوں کی تحقیق کی طرف میرے دل کو پھیر دیا اور میری نظر کو متفرق زبانوں کے پرکھنے کے لیے مدد کی، اور مجھ کو سکھلایا کہ عربی تمام زبانوں کی ماں ہے اور ان کی کیفیت کمیت کی جامع ہے، اور وہ نوع انسان کے لیے ایک اصلی زبان اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک الہامی لغت ہے اور انسانی پیدائش کا تتمہ ہے جو احسن الخالقین نے ظاہر کیا ہے۔ پھر مجھے خدائے قادر کی کلام سے معلوم ہوا کہ عربی دلائل نبوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ذخیرہ ہے اور اس شریعت کے لیے بڑی بڑی شہادتوں کا مجموعہ ہے۔ سو میں اس خیر المنعمین کے آگے سجدے میں گر پڑا، اور شوق کے جاذب نے مجھے اس طرف کھینچا کہ میں عربی میں توغل کروں اور اس زبان میں تبحر حاصل کروں۔ پس میں طاقت بشری کے اندازے پر اس کے بڑے پانی میں داخل ہوا اور خدا تعالیٰ کی مدد سے اس کے شہر میں داخل ہوا، اور میں نے اس کی راہوں اور سڑکوں پر چلنا شروع کیا اور اس کی گزرگاہوں اور کوچوں میں چلنے لگا تا میں اس کے خانہ پر بردہ پردہ نشین کو پہچان لوں اور اس کی ہنڈیا کے طعام کو چکھ لوں اور اس کے درختوں کا پھل چن لوں اور اس کے دریاؤں میں سے موتی نکال لوں۔ بس میں خدا تعالیٰ کے فضل سے کامیابوں میں سے ہو گیا اور کسی چڑھائی میں ناکام نہ رہا اور کسی چراگاہ سے میں خالی ہاتھ نہ پھرا۔ میں نے اس کی تازگی کو دیکھا اور میں نے اس کے سبزہ کو چرا، اور مجھے میرے رب کی طرف سے زبان عربی میں بہت سا حصہ اور ایک بھاری دخل دیا گیا، یہاں تک کہ جب مجھے اس کے موتی اور اس کا دودھ مل گیا اور میرے پر اس کے معدن اور مقام کھولے گئے، اور میرے خدا نے مجھے دکھلا دیا کہ وہ ایک ذوالکرم وحی اور دین کے پہچاننے کے لیے اصل عظیم ہے، اور اس کی آگ کی روشنی شیطانوں کو سنگسار کرتی ہے، اور باوصف اس کے میں نے دوسری زبانوں کو دیکھا کہ گندگی کے سبزے کی طرح ہیں، اور میں نے ان کے گھروں کو ویران پایا اور ان کے اہل کو مصیبتوں میں دیکھا، اور یہ دیکھا کہ وہ زبانیں مسافروں کی طرح کوچ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بس میرے دل میں ڈالا گیا کہ اس باب میں ایک کتاب تیار کروں اور سچائی کے طالبوں کے سامنے حق کو رکھ دوں اور خلق اللہ پر احسان کروں، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے میرے پر احسان کیا، تا ہو کہ کوئی اس سے ثواب کی راہ اختیار کرے۔ اور میں اس خدمت سے خدا تعالیٰ کی رضا کے بغیر اور کچھ نہیں چاہتا، اور وہی میرا مقصود ہے، نہ لوگوں کی تعریف، اور میں نے اپنی لیاقت سے کچھ نہیں نکالا، بس مجھے یہ حق حاصل نہیں کہ میں اپنی تعریف کا مطالبہ کروں، اور وہ خدا میرے منہ سے کوئی کلمہ نہیں نکلا اور نہ کوئی حقیقت مجھ پر کھلی مگر اس طرح کہ خدا ہی نے مجھے سمجھایا اور خدا نے ہی مجھے سکھلایا، اور اس واقعے کا خدا کو علم ہے اور وہ سب گواہوں سے بہتر گواہ ہے۔ بس اے پڑھنے والے، اس بارے میں میری کچھ تعریف نہ کرنا اور خدا کا شکر کرو، کیونکہ یہ سب اسی کی طرف سے حاصل ہوا، اس نے میرے پر احسان کیا، اور وہ ان سب سے بہتر ہے جو نیکوکار ہیں، اور وہ ارحم الراحمین ہے۔ اور میں نے اس کتاب کو ایک مقدمے اور کئی باب اور ایک خاتمے پر حق کے طالبوں کے لیے منقسم کیا ہے، اور بجز فضل کریم ذی قوت کے کچھ بھی قوت نہیں، اور بجز قدرت اس قادر ذی عظمت کے کچھ بھی توانائی نہیں۔ ہم اس کے فضل کو ڈھونڈتے ہیں اور اس کے رحم کو طلب کرتے ہیں، اور وہ ارحم الراحمین ہے۔ اور ہم نے اس کے نام سے شروع کیا ہے اور انشاءاللہ اس کے فضل سے ختم کریں گے، اور وہ سب فضل کرنے والوں سے بہتر ہے، اور وہ آقا مدد کرنے والا ہے۔ بس ہم اس کی پرستش کرتے اور اس کی مدد چاہتے ہیں، اور ہم ارادہ کرتے ہیں کہ اس کے محامد کو ایک قصیدے کی سواری پر دکھلا دیں اور ان محامد کو تازہ شعروں کے پھولوں سے روشن کریں۔ یہ قصیدہ بروز دوشنبہ 15 جولائی 1895 قریباً 8 بجے دن کے بعد شروع کیا گیا، اور اسی دن بوقت عصر 5 بجے سے پہلے 100 شعر تیار ہو گیا۔ فضالے کا فضل اللہ و تائیدہ الخارق للعادہ منہ، اس امید سے کہ خدا تعالیٰ اس ہدیے کو قبول فرماوے اور اس کتاب میں برکت رکھ دے وے، اور جو ڈھونڈتا ہے خدا اسے دیتا ہے، سو ڈھونڈنے والوں کو خوشخبری ہو۔ معیار المذاہب۔ اس چھوٹے سے رسالے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فطرتی معیار کے لحاظ سے
مختلف مذاہب کا مقابلہ کیا ہے، خصوصاً آریہ مذہب اور عیسائی مذہب اور اسلام کی خدا تعالیٰ کے متعلق تعلیم کا موازنہ کر کے بتایا ہے کہ صحیح اور فطرت کے مطابق عقیدہ وہی ہے جو اسلام نے پیش کیا، اور اس رنگ میں دوسرے مذاہب پر آپ علیہ السلام نے اسلام کی تعلیم کی برتری اور فوقیت ثابت کی ہے۔